ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو آج کل جو ایک ڈسکورس ہے وہ یہ ڈسکورس ہے کہ بھائی نوجوان، آج کا نوجوان جو ہے وہ ہو گیا اویئر. آج کا نوجوان جو ہے وہ اویئر ہے اور وہ اس کو پتہ ہے اپنے حالات کا، اور وہ بیوقوف نہیں رہا اور یہ، اور وہ سمجھدار ہو گیا یہ وہ، اور وہ حالات کو بدلنا چاہتا ہے. یہ پورے یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ ڈسکورس ہے. اگر آپ انڈیا کو بھی دیکھیں اور پاکستان میں بھی دیکھیں تو وہ سارا کا سارا یہی ڈسکورس ہے کہ آج کا نوجوان بہت اویئر ہو گیا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اویئر بھی اور ریڈیکل بھی ہے. ریڈیکل آئیڈیاز ہیں اس کے، لیکن اس کی ساری ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ون ڈائمینشنل ہے. اور وہ ریڈیکلزم جو ہے وہ ٹریڈیشنل ویلیوز اور اسلامک ویلیوز اور ٹریڈیشنل سوشل انسٹیٹیوشنز کی طرف تو وہ بڑا ریڈیکل ہے. خاص طور پہ جو 4 بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم نے الگ سنگل آؤٹ نہیں کیا تھا. ابھی جس چیز کو میں بات کروں گا ریپیٹیشن اور ڈفرینس، ریپیٹیشن اینڈ ڈفرینس، اس کے اوپر ہے. لیکن بنیاد آج کا، لیکن ابھی میں ایسے ہی بریفلی بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا جو پیٹریارکی ہے، یعنی کہ ریلیجیس سوسائٹیز ہائرارکیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس میں حفظ مراتب ہوتے ہیں. تو حفظ مراتب جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر بھی حفظ مراتب کو قائم کیا جا سکتا ہے اور روایات کی بنیاد پر بھی حفظ مراتب کو قائم کیا جا سکتا ہے. دونوں کو ایک ہی تیر سے آپ شکار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پیٹریارکیز ہیں. تو پیٹریارکی کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ریلیجیس ہائرارکیکل آرڈر کو بھی کنڈیم کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میل ڈومینیشن کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ فیمنزم کے لیے یا مسلم فیمنزم کے لیے ایک فنڈامنٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو ریڈیکلائزیشن میں جو وومن کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے، اس کے لیے ایک اپیلنگ جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی دے آر اگینسٹ پیٹریارکی مینس دے آر اگینسٹ میل ڈومینیشن. صحیح ہے. تو وہ پورا جو ریڈیکل جو چنک ہے اس کے اندر جو وومن کی کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ جو جوان بچیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ کیٹر کرنے کا، تو وہ ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹ ٹیکسٹ جو مسلمانوں کے اندر رہا ہے اور ڈیفینیٹ ٹریڈیشنز ہیں، یہ دونوں کو ہم ٹیکسٹ کے طور پہ ہی لیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں ٹیکسٹ، تو ٹیکسٹ سے مراد قرآن و سنہ کا وہ علمیت جو محفوظ ہو گئی ہے کسی نہ کسی طور پہ، اور اس کے نمائندہ ہیں علماء. اور دوسرا ایک اور ٹیکسٹ ہوتا ہے جسے ٹیکسٹ بائی ورچیو آف پریکٹسز ہم کہتے ہیں، کہ کچھ روایات ہوتی ہیں جو ترتیب کے ساتھ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو منتقل ہوتی ہے. وہ بنیادی طور پر دعوے میں مذہبی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوتا ہے، بڑوں کی بات سننی چاہیے، بڑے یہ کہتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے. تو اس میں دوسرا جو ٹیکسٹ ہے وہ روایات ہے. صحیح ہے. ٹریڈیشن، اب ٹریڈیشن کو ہم کلچر سے الگ سمجھتے ہیں. ٹریڈیشن کے اندر ہمیشہ یہ بحث ہوتی ہے کہ واٹ ٹریڈیشن از آلویز ڈیفائنڈ بائی ورچو آف اتھارٹی. یعنی کہ اگر ایک ٹریڈیشن کو میں بھی فالو کر رہا ہوں، خالد بھائی بھی فالو کر رہے ہیں، تو ہم دونوں کے اپنی اپنی روایات ہیں. لیکن جب میرا اور خالد بھائی کا ٹریڈیشن آپس میں ٹکرائے گا تو اس بنیاد پہ جج کیا جائے گا کہ میرے ٹریڈیشن کے پیچھے کون سی اتھارٹی ہے اور خالد بھائی کے ٹریڈیشن کے پیچھے کون سی اتھارٹی. میرے ٹریڈیشن کے پیچھے میرے آباء و اجداد ہیں اور خالد بھائی کے ٹریڈیشن کے اوپر اگر پیغمبر ہے تو میرے ٹریڈیشن کو رد کر دیا جائے گا جینون ٹریڈیشنل سوسائٹی میں. اور نہیں اگر کیا جا سکے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیجس ٹریڈیشن اور سیکولر ٹریڈیشن کے بیچ میں ایک اینٹاگنزم پیدا ہوگا. جبکہ کلچرل ڈسکورس کے اندر پرائیورٹی آف کلچر جو ہے وہ کوئی ایکڈیمک ڈسکورس کا حصہ نہیں ہوتی. تو جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ ٹیکسٹ کے خلاف، ٹیکسٹ کے بارے میں ریڈیکل ویوز رکھنا کہ بھئی میں کیوں مانوں سنہ کی اتھارٹی، میں کیوں مانوں
مولوی کی اتھارٹی, میں کیوں مانوں اپنے آبا و اجداد کی اتھارٹی. تو اتھارٹیرین جو ٹیکسٹ کی اتھارٹی ہے وہ اس کی طرف بھی ایک ریڈیکل ایٹیچیوڈ ہے. تیسرا جو ریڈیکلزم ہے وہ انسٹیٹیوشنل نوعیت کا ہے, یعنی کہ جو انسٹیٹیوشن آپ کے ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے نتیجے میں ایمرج ہو گیا, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ٹریڈیشن جو آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں, پریزنٹیبل انسٹیٹیوشن وچ یو آر کیرنگ فار تھاؤزنڈز آف ایئرس از فیملی. یعنی کہ ٹریڈیشن سے بھی سپورٹ ہوتا ہے اور ریلیجن سے بھی سپورٹ ہوتا ہے اور پیٹریارکی سے بھی سپورٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ریلیجیس ہائرارکیکل آرڈر ہو یا ٹریڈیشنل ہائرارکیکل آرڈر ہو. یہ فیملی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی جو ہماری یوتھ ہے اس کے بارے میں یہ امپریشن کہ وہ ریڈیکل ہے ان چیزوں کے بارے میں, کہ یہ باپ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میری اتھارٹی کیا ہے, یہ فلاں کون ہے جو مجھے بتائے گا وغیرہ وغیرہ. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو سب ریڈیکل ہیں, لیکن اگر یہ ریڈیکل ہیں تو ایک دوسرے اینگل پہ یہ بے انتہا کنفارمسٹ بھی جنریشن ہے. یعنی کہ اس وقت کی جو نوجوان ہیں وہ ریڈیکل ہوں گے, لیکن ان سے بڑا کنفارمسٹ بھی آپ نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. یعنی کہ یہ جو ریڈیکلزم کے نام سے جو کنفارمٹی اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کنفارمسٹ آئیڈیاز ہیں جو 17ویں اور 18ویں صدی کے لبرل تھاٹ کے ہیں. تو بھائی اگر تم اس کے بارے میں کریٹیکل ہو تو اس کے بارے میں کریٹیکل کیوں نہیں ہو؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں میں اور خالد بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ریڈیکل ہو گئے, لیکن آپ کا ریڈیکلزم لاف سائڈڈ ہے, ون ڈائمینشنل ہے. تو یہ تم کون سا نیا خیال پیش کر رہے ہو آزادی کے نام پر؟ کون سا نیا خیال ہے؟ یعنی کہ کون سا نیا خیال تم نے پیدا کر دیا؟ فریڈم کے بارے میں کون سا نیا خیال ہے, یا وومن ایمانسپیشن کے بارے میں کون سا نیا خیال ہے؟ سارے جو ہے یہ 17ویں اور 18ویں صدی کے پٹے ہوئے تصورات ہیں. اب تو جو پوسٹ ماڈرن تھنکر ہیں انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں ان تصورات کی. تو تمہاری کانوں میں وہ آوازیں کیوں نہیں پڑی ہیں ابھی تک؟ اگر تم ریڈیکل ہو تو بھائی ریڈیکل ہو نا, پھر دکھاؤ ریڈیکلزم, ہم بھی دیکھیں کتنے ریڈیکل ہو تم. ریلیجن کا ڈسپلن تمہیں تکلیف دیتا ہے اور ٹریڈیشن کا ڈسپلن تمہیں تکلیف دیتا ہے, پیٹریارکی کا ڈسپلن اور کوپریٹ ڈسپلن, اس میں تو تم بڑے جو ہے سر کے بل کھڑے رہتے ہو. تو کوآپریٹ ڈسپلن کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے بھائی؟ سرمایہ داران ہے ڈسپلن کے خلاف کیوں نہیں کھڑے؟ اس میں تو تم کہتے ہو بھائی ہم کمپیٹیٹیو ہیں اور کمپیٹیٹیونیس ہی ہماری ویلیو ہے. اس کے اندر جو تمہیں وہ ڈسپلن کرتا ہے آرڈر 17 سال تک 18 سال تک تمہاری ایجوکیشن کے نام پر, اور پھر اگلے 30 سال تک تمہاری کیا کہتے ہیں جاب کے نام پر, اور اس میں ناکام ہونے کے باوجود بھی تمہاری ریڈیکلائزیشن کہاں جاتی ہے؟ تم کہتے ہو میں کم اسکل تھا اس لیے اپنی اسکل میں اضافہ کروں گا. ہر کوئی اپنی اسکل میں اضافہ کرتا ہے. 40 سال کے بڈھے ماٹھے جو ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑے موٹے موٹے سر ہل رہے ہوتے ہیں ان کے. تو بھائی تمہارا ریڈیکلزم کہاں گیا؟ بولو سسٹم کو, ایسی کی تیزی سسٹم کی, ہمیں جاب نہیں ملی کسی کو نہیں چلنے دیں گے. وہاں پہ تم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تم نے اس ڈسپلن کو لیجیٹمیٹ سمجھتے ہو, اور اس ڈسپلن سے متمتع ہونے کے امکانات ہیں. تمہاری یہ امکان ہے کہ میں جب اسکول کا ڈسپلن اختیار کروں گا اور سرمایہ کا ڈسپلن اختیار کروں گا تو مجھے متمتع ہونے کے امکانات ملیں گے. تو دونوں صورتوں میں آزادی کو تو تم نے قربان کیا ہے. تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ابھی ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اسلام اینڈ traditionalism etc. What we are going to discuss is what is the possibility of individual freedom in liberal order. liberal order میں فرد کی آزادی کے امکانات کتنے ہوتے ہیں اور یہ اس میں کس حد تک ایلوژن ہے, یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 2 سیشن اس میں لیے ہیں. اب میں آج جس چیز پہ بات کر رہا ہوں بنیادی طور پر اس کو میں لے آ کے جوڑوں گا گلس ڈیلیوز سے. ٹھیک ہے, ڈیلیوز ایک بڑا زبردست جو ہے وہ تھنکر ہے اور اس کا کام ہے یعنی کہ کیپٹلزم کی میٹافزیکل فاؤنڈیشن کے ساتھ. لیکن ابھی ہم ایک دم سے ڈیلیوز پہ ہم جمپ نہیں کر سکتے, ڈیفیکلٹ تھنکر. لیکن ہم ایک بیسک آئیڈیا سے
اپنی یوتھ کے حوالے، جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا فوکس ہے پوسٹ کولونیل یوتھ، اپنے لوگوں کے حوالے سے ہم ایک بات کریں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹو بی آن ریئلسٹک گراؤنڈ جو ہمارے یہاں ڈسکشن میں آ رہا ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کویشچن کرتے ہیں، کوئی کویشچن آپ کرتے ہیں، ایک کویشچن آپ پوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ بچے اس کو رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو کچھ بچے رسپونڈ جب کر دیتے ہیں تو باقی بچے جو اس خیال سے اگری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے سیم. یا کچھ بچے جواب دیتے ہی نہیں کہ بھائی یہ ایگزاسٹ ہو گیا، یہ پتہ چل گیا. تو جب ان کو آپ پنچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ ریپیٹ ہو جائے گا. تو جو چیز آپ کو پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ریپیٹیشن بہت گندی بات ہوتی ہے. سمجھے بھائی؟ جو اس وقت کی ایک بڑی پاورفل ویلیو ہے جسے آپ غیر محسوس طریقے سے اختیار کر رہے ہیں، وہ ہے ریپیٹیشن. ریپیٹیشن گندی بات ہوتی ہے. جیسے ٹیچر ہوتے ہیں پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی چیز کو وہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک دوست نے کو پیپر دیا گیا تو پیپر میں اس پہ تھا ایک مضمون لکھنا تھا اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے. تو انہیں آتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اتفاق میں برکت ہے کیونکہ ہم لوگ سب یہ جانتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، لہٰذا اتفاق میں برکت ہے. اور ہمارے بڑوں نے بھی یہ بتایا کہ اتفاق میں برکت ہے، لہٰذا اتفاق میں برکت ہے. ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے کیونکہ اتفاق میں برکت ہے. اور ہم سب اگر مل کے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ملک اور قوم ترقی کرے گا، اور ترقی اتفاق سے ہوتی ہے کیونکہ اتفاق میں برکت ہے. اور آخری پیج پہ بڑا بڑا لکھ دیا اتفاق میں برکت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو نمبر نہیں ملے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریپیٹیشن کر دیا، ریپیٹ کر دیا. ایک ہی خیال بار 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 ریپیٹ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے. ایک ہی خیال بار بار اظہار ہو تو اپنی وقت کھو دیتا ہے. ایک ہی گانا بار بار ریپیٹ ہو وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے. ایک ہی فلم بار بار چلے وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے. تو ریپیٹیشن ایک بری چیز ہوتی ہے، ایک گھٹیا چیز ہوتی ہے، ایک غلط چیز ہوتی ہے. اب اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کیا واقعی ریپیٹیشن بری چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا، تو ریپیٹیشن کے مد مقابل جو ویلیو پیش کی جاتی ہے وہ اس کے اینٹاگنسٹک جو ویلیو پیش کی جاتی ہے بنیادی طور پر وہ ڈفرینس کی ویلیو ہے. ریپیٹیشن ورسز ڈفرینس، ڈفرینٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے نوولٹی، اسپونٹینٹی، کنٹینجنسی. نوولٹی، اسپونٹینٹی، کنٹینجنسی اینڈ فریڈم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آزادی کو جو ویلیو کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوولٹی کو بھی ویلیو کرے، اسپونٹینٹی کو بھی ویلیو کرے، کنٹینجنسی کو بھی ویلیو کرے، اور ریپیٹیشن کو ڈسکریج کرے. اگر تم نے ریپیٹیشن کو کیری کیا تو تم کس کی نفی کرو گے؟ نئے پن کی، ناولٹی کی نفی کر دو گے، اسپونٹینٹی از خود رفتگی کی نفی کر دو گے، اور تم کنٹینجنسی کی نفی کر دو گے. تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا ہوگا وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو کہ یک رخی معاشرہ ہوگا، ون ڈائمینشنل. تو ریپیٹیشن یا ریپیٹیٹیو جو سوسائٹیز ہوتی ہیں یا ریپیٹیٹیو لائف فارم جو ہوتی ہے وہ ایک افسوسناک، بے رنگی، بور اور اکتا دینے والی معاشرت ہوتی ہے. اور کنٹینجنسی، ناولٹی، اسپونٹینٹی ایک آزاد معاشرت پیدا کرتی ہے جس میں نئے رنگی ہوتی ہے، رنگا رنگی ہوتی ہے، اور نیا پن ہوتا ہے،
جدت ہوتی ہے، از خود رفتگی ہوتی ہے، جو کہ ہر وقت تمہیں انگیج رکھتی ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں اسپونٹینیٹی یا ڈفرینس یا ریپیٹیشن ان اٹ سیلف یہ اینڈز ہیں یا مین ٹو این اینڈ ہیں. یعنی کہ جب بھی آپ کہیں گے نا ریپیٹیشن تو لوگ پوچھیں گے ریپیٹیشن آف واٹ، ہاں، اور آپ کہیں گے ڈفرینس تو پیپل ول آسک یو ڈفرینس آف واٹ. تو واٹ از دس واٹ از اے ویری بگ واٹ، یہ کوئی چھوٹا موٹا واٹ نہیں ہے بھائی. تو اگر فرض کیا کہ ریپیٹیشن میں اگر ریپیٹیشن کو آپ مائنس کر دیں ریپیٹیشن آف واٹ سے اور ڈفرینس کو آپ مائنس کر دیں ڈفرینس آف واٹ سے، تو مجرد طور پہ جب آپ ریپیٹیشن اور ڈفرینس کو دیکھیں گے تو آپ موسٹلی آرڈنری مین جو ہے ہی ول گو فار ڈفرینس. سمجھے کیوں؟ کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بار بار جاتے رہو گے. پکنک پہ جیسے تمہارے ابا تمہیں لے آئے اور ایک ہی جگہ لے کے جاتے، ایک ہی جگہ، ایک ہی ترتیب ہے وہاں پہ. پکنک منانے کی بھی ایک ہی ترتیب ہے کہ بہت سارے ایک بہت بڑے بگونے میں بریانی بنا لی اور ایک جگہ چلے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی ابا کا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ ایک چادر بچھائی جائے اور اس پہ بگونا رکھا جائے اور سب بریانی کھانا شروع کر دیں، چاہے صبح کے فجر کی نماز ہو رہی ہو، چاہے دوپہر کے 2 بج رہے ہو، چاہے 10 بج رہے ہو، 10:30 بج رہے ہو، اور آپ کو ایک ہی پیٹرن پتہ ہے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. جس طرح بچے جو ہوتے ہیں گھر کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بوڑھے ہونے آتے ہیں، لیکن یہی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابا کے ہاتھ میں اقتدار ابھی تک ہے. لیکن جب دوسری بہویں آ جاتی ہیں، بیٹوں کی شادی ہوتی ہیں، تو بہویں کہتی ہیں یہ کون سی پکنک ہو رہی ہے، چپینگی پکنک، بس ایک بریانی کا ڈبہ لے کے چلے جاؤ وہاں پہ بیٹھو اور کچھ اور کرنے ہی نہیں تو ابا ایک ہی اسپاٹ پہ جا کے، کیونکہ وہ اسپاٹ ابا کو پسند ہے، اور اب وہاں پہ وہ کچھ نہیں رہا، صرف ان کا خیال ہے کہ یہاں اچھا اسپاٹ تھا، اب وہاں پہ کوئی اچھائی نہیں رہی. وہ سب اپنے شوہروں کو کنڈیم کرتی رہتے ہیں، کنڈیم کرتے، لیکن شوہر کہتے ہیں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، ابا کو یہی پسند ہے، اب کیا کیا ہے. یہی ہے پکنک، اسی کو پکنک سمجھو. تو وہ پکنک منانے جا رہا ہے کیا آپ کے خاندان بیٹا ہے؟ بیٹا پکنک منانے نہیں جا رہا، بیٹا باپ کی خوشی کے لیے جا رہا ہے. تو ریپیٹیشن کیوں ہے؟ یہ ریپیٹیشن ہے ٹو انشور دی سینکٹی آف دی کمانڈنگ اتھارٹی آف دا فادر. وہ کہتا ہے تم سچ بتا دو تمہیں مزہ آتا ہے؟ نہیں مجھے مزہ نہیں آتا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، ابا کو یہی جگہ پسند ہے. جو امی جب زندہ تھی نا وہ یہاں بیٹھتی تھی، ابا یہاں بیٹھتے تھے. ابا کو یہ ابا وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اماں کو پسند تھی وہ جگہ. اماں تو مر گئی، اب ابا وہاں بیٹھے یاد کرتے ہیں، اور وہاں پہ موسٹلی ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اماں سے متعلق ہی ہوتی رہتی ہے. ارے تمہاری ماں نے یہاں پہ یہ پکڑی تھی مچھلی یاد ہے، اور یہ کیا تھا، او یہ کر. اس کا مطلب ہے یہ ریپیٹیشن ابا کی پکنک بھی نہیں ہے. یہ ریپیٹیشن وہ یادیں ہیں جو ان کے ابا کی، ان کی بیوی کے ساتھ تھی. اور وہ بتا رہا ہے کہ میں اور تمہاری ماں بائک کے اوپر آتے تھے فرانسس برنارڈ پہ بیٹھ کے. تمہاری عمر، ماں کی عمر اس وقت تھی 16 سال اور میں تھا 20 سال کا. اتنے سالڈ تھے ہم لوگ کہ یہ 100-150 کلومیٹر ہم بائک کے اوپر آتے تھے سردی میں بغیر ہیلمٹ کے. ایسا تھا میں. اور تم لوگ ڈرتے ہو، رات کو 3 بجے نکلتے تھے. یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا. کیا بات ہے. لیکن جو بہویں ہیں ظاہر ہے ان کو نہ محبت ہے، نہ ان کا تعلق ہے، نہ ان کی ہسٹری ہے. پتہ نہیں کیا بکواس کرتے رہتے ہیں. کون سی اچھی جگہ ہے، کیوں آتے تھے یہ لوگ یہاں پہ دھول مٹی میں بیٹھنے کے لیے. تو ریپیٹیشن کو اگر آپ نے ڈیفائن کیا ریپیٹیشن سے تو آپ مائنس کر دیں گے ریپیٹیشن آف واٹ سے. اگر آپ دیکھیں ٹریڈیشنل ریلیجیس سوسائٹی تو وہ چل رہی ہوتی ہیں تقلید کے اوپر. مقلدین ہوتے ہیں نا، وہ مقلد ہوتے ہیں، وہ تقلید کر رہے ہو. اب تقلید کیا ہوتی ہے؟
تقلید بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے, ریپیٹ کرتا ہے, یہی کرتا ہے نا بھائی. حضرت عمر بعض جگہوں پہ چلتے ہوئے اتر کے جا کے جھاڑی کے نیچے بیٹھ جاتے. سب سے جو بڑا ریشنل آدمی ہے تمہارا, جس کے بارے میں مشہور ہے, یورپین, گبز, مونٹگومری واٹ, لوئس, وہ تک ایکنالج کرتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی ہے جو ڈیسیشن لیتا ہے, اسٹیٹس مین ہے. وہ آدمی جا کے جھاڑی کے نیچے, کیوں؟ کیونکہ پیغمبر یہاں پہ بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. ارے بھائی پیغمبر اس وقت بیٹھے ہوں گے, تھک گئے ہوں گے, کہ کوئی وجہ ہوگی اسی لیے بیٹھ گیا. نہیں, میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ وہ بھی تو بیٹھے تھے نا, تو میں اس جھاڑی کے نیچے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ وہ بیٹھے. ایک جگہ تھی جہاں پر 3 پتھر جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے, لیکن وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے, تو حضرت عمر اس کے اوپر ضرور لیٹتے تھے عصر کی نماز کے بعد جا کے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ اس کو چبوترا مضبوط کر دیتے ہیں اس کا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ٹوٹا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لیٹتے تھے اس پہ, تو میں اس لیے لیٹتا ہوں اس پہ. ٹیڑھا میڑھا ٹوٹا ہوا, اور ایک 6.5 فٹ کا آدمی اس کے اوپر بیٹھ گیا, تکلیف بھی ہوتی ہوگی نا. تو کہتا میں اس طرح ہی لیٹتا ہوں. اب یہ ریپیٹیشن ہے نا, یہ سینسیبل ہے کیا؟ یہ بات سینسیبل بات ہے. اصولاً انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پہ ایک ٹوئن ٹاور کی طرح مونیومنٹ, ساری دنیا کو لوٹتے, ڈنڈے مارتے, غلام پکڑ کے لاتے, اور بہت بڑا مونیومنٹ بناتے, پاکستان سے بھی نظر آتا. یہی ہے نا, ہم لوگ یہی چاہتے ہیں نا, ایسی بلڈنگ بنائے پوری دنیا دیکھے. یہاں پاکستان سے نظر آتا ہے مونیومنٹ, کیا جگہ تھی. اور وہ جو 3 پتھر تھے جہاں جو ان کو لگا دیتے چھت کے اوپر, اور کہ سب سے جو نیک آدمی ہوگا نا, یا سب سے وہ جا کے بیٹھے گا اس پہ چھت پہ, اور باقی کوئی نہیں جا سکے گا. اس سے کم فرسٹ فلور پہ چاہیں گے, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, اور اس کے نیچے کرائے پہ چڑھا دیں. اور یہ کہ وہ بھی آتا رہتا, ریونیو بھی آتا رہتا, اور یہ کہ پورے دنیا میں قرآن دازی ہوتی, اور کہتے بھائی وہ پتھر میں نہیں بیٹھ رہے, پتھر کی چھاؤں میں ہی بیٹھ جاؤ ہے بھائی. تو اس پہ, اور وہ ڈالی جو ہے وہ کٹوا دیتے, یا اس کی جگہ پہ کوئی جو بنا دے, کوئی درخت لگوا دیتے, بہت بڑے بڑے جنگل بنا دیتے وہاں پورا. ایسا ویسا کچھ نہیں کیا نا انہوں نے, ریپیٹ کیا. لیکن وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ورڈز کے اندر بھی, ایکشن میں بھی, اتھارٹی میں, ہر چیز میں. تو مقلدین جو ہوتے ہیں نا, تقلید کرنے والے جو معاشرے ہوتے ہیں, اس کی ایک بڑی ڈومیننٹ ویلیو ہوتی ہے ریپیٹیشن. وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈیشنس کو. ریپیٹ کرنے کے نتیجے میں تواتر, خالد بھائی یہ ایک وہ ہے نا, حدیث میں بھی ہے نا کہ کون سی حدیث کتنے تواتر کے ساتھ ریفر کی گئی, یہ بھی ویلیو کیا جاتا ہے, کتنے تواتر کے ساتھ وہ استعمال ہوئی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریپیٹیٹو ہے معاملہ, تو پھر نیا پن جو ہوگا اس کے خلاف ایک انٹرنل اسٹرکچرل ریزسٹنس ہوگی. انٹرنلی ایک میکینزم ہوگا جو ریپیٹیشن کا جو طریقہ ہوگا وہ اس کو ریزسٹ کرے گا. اور اگر کوئی چینج آئے گی بھی تو انڈر دا کنڈیشن آف ریپیٹیٹو میکینزم ہی آئے گی. تو جب ہم یہ آرٹ اور لٹریچر اور پبلک پلیسز اور اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جب ریپیٹیشن کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا انکانشیسلی ہم کس چیز کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں, کس چیز کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. مثلاً آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, ریپیٹیشن ہے نا بھائی. رمضان میں آپ ہر سال ریپیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست تھے, وہ لیفٹ کے تھے, لیفٹسٹ تھے, تو وہ ایک بار انہوں نے روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فیملی ان کی ریلیجیس تھی, لیکن یہ لیفٹ کے ہوئے تھے. لیکن چونکہ ٹریڈیشن مذہبی تھا اس لیے روزہ رکھتے تھے. روایتی معاشرے سے آئے تھے تو روزہ سب تو رکھا ہی جاتا تھا, روزہ رکھتے تھے. تو ان سے بھی ایک بڑے دوست تھے, یہاں کراچی جب آئے تو یہاں پر انہوں نے, ان کے جو لیفٹسٹ دوست تھے, انہوں نے کہا بھائی تم تو لیفٹسٹ ہو, پھر تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ غریب لوگوں کا احساس ہو, ایگیلیٹیرینزم کا پتہ ہے. انہوں نے مارکسسٹ ویلیو سے اس کو ہمانگ کر لیا, کسی طرح انٹیلیجنٹ بھی تھے. تو اس نے کہا اچھا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ احساس ہونا. تو انہوں نے کہا بھائی اب تمہیں احساس ہو گیا بھوک کا,
پیاس آؤں گا, ہاں احساس ہو گیا بس. جب احساس ہو گیا اب کھانا تم کھا سکتے ہو. تو انہوں نے دوپہر میں 2 بجے بریانی کھائی, احساس ہونے کی وجہ سے. کیونکہ احساس ہو گیا نا, احساس ہو گیا, اللہ کو بھی پتہ چل گیا, تمہیں بھی پتہ چل گیا, معاشرے کو بھی پتہ چل گیا, اب تم کھانا کھا لو. کیونکہ احساس ہے نا اصل چیز. تو یہ ریپیٹ کرنا, روز روز ریپیٹ کرنا. ایک بار تم نے روزہ رکھ لیا بس ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورے رمضان روزے سے فارغ ہو گئے, صرف احساس کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر کھانا کھاتے تھے. ماں باپ کے ساتھ سحری کر کے آتے تھے, پھر یہیں گھومتے رہتے تھے اپنا, وہ قاعدہ کون سی اقبال لائبریری میں گھومتے رہتے, پھر احساس کے ساتھ افطار کر لیتے تھے. ماں باپ کو آج تک نہیں پتہ چلا, انتقال بھی ہو گیا ماں کا, کہ ہمارا بچے نے احساس ہو جانے کے بعد کبھی روزہ نہیں رکھا. سمجھا؟ اور غریبوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا, صرف احساس ہو گیا. تو ریپیٹیشن جو ہوتا ہے اس کی جو اس کو وہ ہے اس وقت ایٹ تھریٹ. سمجھے؟ تو جیسے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پوری لنگوسٹک ڈائنامکس ڈیولپ ہو گئی ہے اگینسٹ ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کے خلاف پوری ڈسکورس موجود ہے, جو غیر محسوس طریقے سے اردو ادب میں, ڈرامے میں, لٹریچر میں, کلاس کے اندر, میڈیا کے اندر, ایوری تھنگ. یعنی کہ آپ کو کچھ نیا دیکھنا ہے, یہ ویلیو ہے. یعنی کہ ڈرامہ بنانے والا تمہیں کچھ نیا دکھانے کے لیے ایسے ایسے ڈرامے بنا رہا ہے کہ آپ حیران رہتے ہیں کہ یہ کون سا رشتہ ہے بھائی. یعنی کہ پاکستانی معاشرے میں اگر تم نے روایتی ڈرامے بناتے رہے تو اس میں ریپیٹیشن آ جائے. لہٰذا کیا کرو, رشتے الگ الگ کر دو. رشتوں کے وہ طریقے جس میں نیا پن ہو, اچنبے میں پڑ جائے آپ کہ بھائی یہ, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں, ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر ڈائریکٹر چاہتا ہے کہ تم نئے پن کا شکار ہو جاؤ. لیکن سوال یہ کہ تم نئے پن کا شکار ہو جاؤ تو اس سے کیا فائدہ, اس سے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, کیوں نئے پن میں داخل کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو کیا ہو گیا اس کو. وہ تمہیں نئے پن میں اگر داخل کرے گا تو زیادہ لوگ انگیج ہو جائیں گے. نیا پن تمہیں انگیج کر لیتا ہے. انگیجمنٹ ان اٹ سیلف اچھی تھوڑی ہوتی ہے. اگر فرض کیا کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ایک عورت بہن ماں کی گالیاں بکنی شروع کر دے سب لوگوں کو, تو انگیج کر لے گی نا وہ سب لوگوں کو. تو انگیج اگر لوگ سارے لوگ ہو گئے تو یہ کوئی اچھی بات ہو رہی ہے کیا؟ ہمیشہ لوگ اچھائی کی طرف انگیج ہوتے ہیں کیا؟ ایک عورت ہے جس کو میں کافی عرصے دیکھا ہوں, سندھی مسلم سوسائٹی میں بندو خان ہے نا, وہاں آ جاتی ہے. صحیح, تیار ہو کے پورے میک اپ ویک اپ کر کے وہ آ جاتی ہے, اور جو تکے لگا رہا ہوتا ہے نا اس کو گندی گندی گالیاں دینی شروع کر دیتی ہے زور زور سے. وہاں لوگ اپنے بہن ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے روڈ, وہ ہے نا گالی دے گا, کہہ رہی جلدی سے مجھے دے دے تکے ورنہ وہ حشر کروں گی تیرا, تو جلدی جلدی تکے ڈال کے ان کو دے دیتا لپیٹ مفت میں, اور وہ ہنستی ہوئی چلی جاتی. کئی دنوں سے جب بھی وہ آتے ہیں نا کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں ابھی آئے ابھی گالی بکے گی. اب وہ بیچارے جو ہیں تکے کباب والے ایک تیار رکھتے ہیں, نہیں مجھے پتا, میرا خیال ہے کچھ خاص دن ہے جن میں وہ آتی ہے بھتہ لینے. جیسے ہی وہ آتی ہے نا کپڑے انتہائی بیہودہ پہنے ہوتے ہیں اس نے, اور سب ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے کہ اب یہ آئی اور اس نے شروع فوراً دے دی, وہ لے دیا اپنا کباب پراٹھا, چل گئی, کہتے ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے ٹھیک کر دیا میں نے. تو انگیج ہو جانا ان اٹ سیلف کیا کوئی اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ انگیج ہو جانا, انگیج ہونا ان اٹ, تو انگیجمنٹ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہوگا نا کسی کا. مثلا کوئی آپ کو کیوں انگیج کرے, مجھے کوئی کیوں انگیج کرے, اگر میرے انگیج ہونے سے اس کا انٹرسٹ ہے, جیسے تم نے پتہ نہیں وہ کھولا ہو, اگر یاہو وغیرہ تم نے کھولا ہو تو اس کے اندر ایک آتا رہتا ہے, ایک کارٹون آتا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ کے اندر کیل گھسی ہوئی,
اور وہ رو رہا ہے، اور ماؤس جو ہے اس سے ایک پلاس ہے جس سے آپ اس کا وہ نکال سکتے. تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ بچے کے آنکھ میں آنسو بار بار آ رہے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے تمہیں؟ انگیج کر رہا ہے. انگیج کر رہا ہے. اب آپ نے کہا یار اس کے بیچارے کے کانٹا چبھ گیا، میں ایسا کرتا ہوں نکال دیتا ہوں. جیسے کانٹا دھڑ 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 سائٹس کھلنی شروع ہو جائیں گی. تو بنیادی طور پر وہ تمہیں انگیج کر کے تم سے کلک کروانا چاہ رہا ہے. جیسے ہی کلک کرائے گا اس کا ایک حصہ آ جائے گا، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے منتقل ہو جائیں گے، ہے نا. تو اٹس اے ورلڈ آف انگیجمنٹ. اگر تم روز ایک ہی طرح کا یاہو پیج کھلتا رہے تو تم انگیج نہیں ہوگے. اس سے یہ تھوڑی امپلائی ہوتا ہے کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو پہلی بات یاد رکھو کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ریپیٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. فیملی کے اندر ریپیٹیشنز ہوتی ہیں. فیملی لائف میں ایک ریپیٹیٹو فیملی لائف ہوتی ہے. ریلیجن کے اندر جب پوری عبادات میں ریپیٹیشن ہوتا ہے. احادیث میں جب تم نے یہ جو بات سنی ہے، ہاں میں نے ان صاحب کو پڑھا لیکن اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. سنا اس طرح کے جو عالمانہ باتیں بڑی جاہلانہ انداز میں لوگ کر رہے ہیں. ہاں میں نے پڑھا مودودی کو، لیکن اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ابھی نئی بات کیا؟ نئی بات کیا؟ نئی بات چاہیے تمہیں؟ نہیں، تمہیں پیدا ہو کے 30 سال ہو گئے، یہ پرانی ہو گئی نا بات، تو ارریلیونٹ ہو گئی کیا؟ مر جاؤ تم جا کے. پورا 30 سال پرانا ہو گیا، روز اپنا چہرہ دیکھتے ہو وہی 30 سال پرانے ہو گئے نا. تو پھر تم کیا کرو اپنے ساتھ؟ یہ حقیقت پرانی ہونے کے بعد ارریلیونٹ ہو گئی کیا؟ یہ حقیقت ارریلیونٹ ہو گئی؟ یہ نہیں، کوئی چیز پرانی ہو جائے تو ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو کہنے بھائی اسلام کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں یہ جو کتاب، ہاں دیکھیے آپ نے، ہاں اس میں نیا پن ہے. ایک نیا پن کتاب میں، نیا پن جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے تمہیں انگیج. اگر تمہاری کتاب میں نیا پن نہیں ہوگا وہ پبلش نہیں ہوگی بھائی. کتاب میں نیا پن نہیں ہوگا تو پبلش نہیں ہوگی. ڈرامے میں نیا پن ہوگا تو پبلش نہیں ہوگی. گانے میں نیا پن ہوگا تو وہ براڈ کاسٹ نہیں ہوگا. اگر ٹیچر میں نیا پن ہوگا تو لوگ وہ یعنی کہ لیں گے نہیں اس کی کلاسز. ریپیٹیشن جو ہے ایک افسوسناک چیز ہے. جو چیز ویلیوبل ہے وہ ہے ناولٹی، اسپانٹینٹی، کنٹینجنسی اینڈ فریڈم. تو جو کنٹمپرری ورلڈ میں ٹریڈیشنل سوسائٹیز پہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ یہ آزادی نہیں دیتے. یہ اٹیک نہیں ہوتا کہ اس میں اٹیک یہ ہوتا ہے کہ نیا پن نہیں ہے. تو آپ کو اسلام وہی چاہیے، نیا اسلام چاہیے. آپ کو پاکستان وہی چاہیے، نیا پاکستان چاہیے. آپ کو ماں باپ کے ساتھ جو فیملی لائف ہے وہی چاہیے لیکن نیا پن چاہیے. آپ کو جو ہے زندگی کی لذتیں چاہیے، نئی لذتیں چاہیے. تو ایشو یہ ہے کہ جو ریپیٹیشن ہے اس کے اوپر جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنی پوری ویلیوز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. بنیادی طور پر آپ اس آرڈر کو اٹیک کرتے ہیں جو آرڈر بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرے سے نکلا ہے جو تواتر کے ساتھ کی جانے والی تقلید سے نکلا ہے. آپ نے سنا ہوگا اجتہاد. بھائی اجتہاد کی ضرورت ہے، اجتہاد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے جو تقلید کو زندہ کرے، اسے کہتے ہیں اجتہاد. لیکن آپ اسی بات پہ اجتہاد کرنا چاہ رہے ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اسی بات پر آپ اجتہاد کر رہے ہیں کہ ماخذات قانون کیا ہے. اسی پہ آپ اجتہاد اگر کر دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا دریچہ کھولو گے جس کے بعد اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجتہاد کی آپ کو ضرورت اس لیے کہ کسی چیز کے ساتھ آپ اس کو کنسسٹنٹ بنا رہے ہو نا. کس کو کنسسٹنٹ بنا رہے ہو کس چیز کے ساتھ؟ جو ناولٹی آف دا لائف ہے دیٹ ہیز بین ایمرجڈ ڈیو ٹو دی پریکٹسز of those communities which are not intrinsically religious یا intrinsically Islamic,
ان کے پاس سے جو لائف فارم آ رہی ہے اس کو آپ کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہو اسلام سے، یا اسلام کو کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہو ان کے ساتھ؟ تو جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں ان کا ڈیلیما یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات جڑ پکڑ گئی کہ یہاں پر ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن کی بنیاد پر نئے رنگی خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر لوگوں کو انگیج نہیں کیا جا پا رہا۔ چونکہ لوگوں کو انگیج نہیں کیا جا پا رہا، لہٰذا جس طرح گانے بدل جاتے ہیں، جس طرح کمپوزیشن بدل جاتی ہے، جس طرح لٹریچر کے پیٹرن بدل جاتے ہیں، جس طرح پوئٹری کے پیٹرن اور مضامین بدل جاتے ہیں، اس سے اسلام کو بھی بدلو، اسلام کے مضامین کو بھی بدلو، عبادات کو بھی بدلو۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے کراچی کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے قربانی کرنی چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے، جانور کو مار رہے ہیں، تو میں تو قربانی کے پیسے جا کے دے آتا ہوں عیدی کے اندر، ہاں گوشت کھانے کی ضرورت۔ اور عبادت کا مطلب وہ سمجھتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنا، عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ خوشی منانا عبادت نہیں ہو سکتی۔ خوشی منا رہے ہو نا آپ خوشی منا لو، نہیں، خوشی منانا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ تو یہ کیا بات ہوئی، اس میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، گائے لے آئے کاٹ کے سب لوگ کھا گئے، تو اس میں تو تکلیف چونکہ ہوئی نہیں، لہٰذا میں خود بھوکا مرتا رہوں گا اور لے آ کے پیسے دے دوں گا آپ کو اس سے تاریخ دو۔ تو وہ جو پیسے تم نے دیے وہ تو ٹھیک ہے تم نے دے دیے، لیکن وہ قربانی تو نہیں ہوئی، ایام نہر میں تم نے قربانی نہیں کی، صحیح ہے۔ اور دوسرا آرگومنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی انہی 3 دنوں میں کیوں کی جائے، صحیح ہے، کیونکہ باقی لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے ایام نہر میں کرنا، تو امام ابو حنیفہ نہیں کہا ہے، تو بھائی باقی نے تو نہیں کہا، لہٰذا ایام نہر میں۔ تو ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کم از کم 15 سال سے، تو میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ ایام نہر میں نہیں، قربانی تو کریں گے انا اعطیناک الکوثر کی وجہ سے، لیکن ایام نہر میں کیوں کریں، مخصوص کر کے نہیں۔ انہوں نے 15 سال سے دیکھ رہا ہوں آج تک نہیں کی، اور میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا، حالانکہ میری عمر اس وقت کم تھی، میں نے کہا تھا جو اس دن نہیں کرے گا نا اس کو توفیق بھی نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ ٹریڈیشن کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی ٹھیک ہوتا ہے، جو ٹریڈیشن کے باہر نکل جاتا ہے اس کو توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو تم کبھی نہیں کرو گے، ایام نہر میں نہیں کر رہے تو اس دن کب کرو گے، تمہیں توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی نیا پن آپ کہتے ہیں نہیں یہ جانوروں کو اس طرح بھگاتے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو بھائی آپ ٹریڈیشن کے اندر آؤ گے اور آ کے لوگوں کو بتاؤ بھائی اس طرح جانور کو نہیں بھگانا چاہیے، اس طرح گندے کام نہیں کرنے چاہیے، اس طرح نمائش نہیں کرنی چاہیے، اور اچھی طرح سنت کی طرح کر دو قربانی۔ تو آپ جو ہے بنیادی طور پر نیا پن دکھانے کے لیے، نئے طریقے اختیار کرنے کے لیے ریلیجن کو ایک نئے پرسپیکٹو سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی پاکستان کے اندر جو ایک کامن ڈسکورس ہے، سب سے زیادہ ان لوگوں کو سنا بڑھا جا رہا ہے جو نئی باتیں کرتے ہیں ریلیجن سے متعلق، جو بیچارے پرانی بات کرتے ہیں او ہو تو پرانی بات ہوگی، کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کا ذہن ہی ویسا بنایا۔ آپ نے اسکول میں اس سے کہا ریپیٹیشن اگر ہوئی تو میں نمبر نہیں دوں گا، اور ماں باپ نے کہا کہ نیا پن، اور جو فیشن ہے اس نے بتا کہ نیا پن، اور جو بال بنانے والا جو ہیئر ڈیزائنر ہے وہ کہہ رہا ہے نیا پن۔ تو جب ہر کوئی نیا پن، تو عبادت بھی تو نئے طریقے سے ہونی چاہیے۔ کوئی بات نہیں کہ لوگ کہیں الٹا لٹک کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ بھی نیا پن ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر رخ اللہ کا، اللہ ہر طرف ہے، تو الٹا لٹک کے آپ عبادت کر لو، اس سے یہ ہوگا کہ پیٹ کے مسلز بھی بن جائیں گے، اسٹمک بھی تمہارا بن جائے گا، اور جو ہے ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، اور یہ کہ سارا خون جو ہے سر کی طرف ہو جائے گا۔ یہی آرگومنٹ ہے سجدے کے بعد، سجدے کی وجہ سے سر کی طرف رخ ہو جاتا ہے تو کیروٹیڈ لیبرینتھ پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اس انرجی میں انسان بہت ہیلدی ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے اس پہ اور خود اختیاری اجتہاد استعمال کر کے میں پورا ہی کیوں نہ لٹک جاؤں، پورا لٹک کے میں سجدہ کر کے دکھاؤں، کیا سجدہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ میرے یوگا بھی ہو جائے گا، یوگا کا یوگا، عبادت کی عبادت، اللہ بھی خوش ہوگا،
کیا نئی طریقے سے نماز پڑھی. ہی آئے ہو مولوی دھڑاکے دار, تو ان کا جو طریقہ ہوگا وہ اگر فرض کرو کہ دنیا, کنفیوشس کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے حصے کے بیوقوف مل جاتے ہیں. آپ کتنی چمپو گیری کی بات کرو, 2-3 لوگوں کے سر ضرور ہلیں گے, وہ اس پاسبلٹی کو دیکھیں گے اور سوچیں گے اور کہیں گے کیا نئی بات کی, کیا نیا خیال ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو نیا پن ہوتا ہے, اب ہم اس کے اوپر اس پہ اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو ابھی کر لیں, ورنہ پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیا پن کا ڈسکورس ہے اس کا سورس کیا ہے. یہ ریپیٹیشن کے جو خلاف اس کی جو باٹم لائن ہے وہ کیا ہے, کیا یہ ریشنل ہے یا ایستھیٹیکل ہے. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں جو 20th سینچری تک ریپیٹیشن جو تھا وہ پرابلمٹائز نہیں ہوا تھا اس طرح جس طرح اب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ریشنالٹی جو ڈومینیٹ کرتی تھی یا ماڈرنزم جب ڈومینیٹ کرتا تھا تو ریشنالٹی از دا ڈومین آف نیسیسٹی. تو ریشنالٹی یہ کلیم کرتی تھی کہ کسی چیز کو کرنے کا ایک ریشنل ترین طریقہ ہوتا ہے. جب وہ ریشنل ترین طریقہ ڈسکور ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ ڈسکورڈ ریشنل پیٹرن کو فالو کر لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ٹھوکریں کھانے سے بچو گے اور آپ ایفیشینٹلی وہ کام کر لو گے. سمجھے؟ اور جب وہ ریشنل ترین طریقہ آپ کے ہاتھ آ جائے تو پھر آپ کیا کرو, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دو, انسٹیٹیوشن میں تبدیل کر کر انسانوں پہ مسلط کر دو. اسے کہتے ہیں ڈسکرسو پریکٹس. ڈسکرسو پریکٹس مثلا یہ کہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچے کو تعلیم دینے کا سب سے ریشنل طریقہ کیا ہے, تو آپ نے ہزاروں طریقے اختیار کیے اور پھر آپ کو پتہ چلا اگر اسکول بنا دیا جائے تو یہ سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے. بچے کو تربیت دینے کا سب سے ایفیشینٹ, سب سے ریشنل طریقہ فرض کر لیتے ہیں کسی زمانے میں انسانوں نے یہ سمجھا کہ اسکول بنا دیں. ٹھیک ہے, تو بس جب یہ طے ہو جائے گا ریشنلی تو اس کے نتیجے ہیوی انویسٹمنٹ کر کے آپ پورے دنیا میں یا پورے ملک میں یا پورے علاقے میں اسکولوں کا ایک جال بچھا دیں گے. اور جو آپ کے معاشرے کا ذہین ترین طبقہ ہوگا وہ چونکہ اس بات پہ کنونس ہوگا کہ اپنی مستقبل کی جنریشن کی تربیت اور تعلیم کا انتظام اس ادارے کے ذریعے کیا جائے گا, کیونکہ یہ ادارہ سب سے زیادہ ریشنل طریقہ ہے تعلیم کو اپنی فیوچر جنریشن تک منتقل کرنے کا, لہٰذا وہ اس کے تحفظ کے لیے ایک لٹریچر بھی پیدا کر دیں گے بڑا پاورفل. اس کی سپورٹ کے لیے ایک لیگل سٹرکچر بھی کھڑا کر دیں گے, اس سے وائلیشن کرنے کا ایک پنشمنٹ کا میکینزم بھی, اس کے اوپر عمل کرنے کے بینیفیشری اپریٹس بھی پیدا کر دیں گے. تو اس کے نتیجے میں انحراف ممکن نہیں رہے گا اس سے. اب کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ وہ اسکول نہ بھیجے, یا کوئی کھڑا ہو کے پوچھے کیا جسٹیفیکیشن ہے اس ریپیٹیشن کی, تو آپ کہیں گے ریپیٹیشن نہیں ہے بھائی, ہر بچہ ایک نیا بچہ ہوتا ہے, ہر بچہ ایک نئے انداز میں اس کو پڑھتا ہے اور ہر نیا بچہ یہ علم اپنی نیو فیوچر جنریشن میں نئے انداز میں منتقل کرے گا, لیکن پڑھے گا اسی ترتیب سے. اس ترتیب میں ایک پرپیچویشن ہے, ایک ریپیٹیشن ہے, لیکن یہ ریپیٹیشن سب سے زیادہ چونکہ ریشنل ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے, اور یہ ریپیٹیشن ڈسکرسو ہے. اس سے کوئی انحراف کرے گا اس کی گردن توڑ دیں گے, تو کسی کی جرت نہیں ہوتی. سب شاعر, ادیب, افسانہ نگار, عالم, جاہل, عورت, مرد, چھکے, سب یہ سمجھتے ہیں یہی ہے طریقہ سب سے زیادہ بہتر. یہ کنوکشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ کنوکشن آتی ہے ڈومینیشن آف ماڈرن ڈسکرسو ریزن سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکرسو پریکٹسز جو ہوتی ہیں
ان میں ریپیٹیشن ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, یہ جو آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر, اپنی مرضی سے انسان کا کی باڈی پہ اسٹروک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کٹ جو لگاتے ہیں پھر کیسے لگاتے ہیں؟ پروٹوکول جو ان کے پروٹوکول جو آلریڈی ایک طے شدہ مینول ہوتا ہے, سرجیکل مینول. ان سرجیکل مینول سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. کیوں؟ سوال یہ کہ سرجیکل مینول سے انحراف کیوں نہیں کیا جاتا, کیا وجہ ہے؟ چلے ہیں تو لاس ہوئے ہیں, لوگوں بیک ڈیمیج ہوئے ہیں, تو کوئی پیٹرنس ڈیولپ ہوئے کہ اس طرح سے کٹ لگاؤ ورنہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا مینول کو, تو پیشنٹ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں, یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن میں پریزمپشن کیا ہے؟ ریشنل ہے, یہ تو میں نے بتا دیا. کوئی نئی بات بتائیں. اور وہ پنش کیا جائے, یعنی کہ بورڈ بیٹھ جائے. لیکن یہ وجہ نہیں ہے, ایک اور وجہ ہے. ایک اور وجہ کیا ہے اس سے زیادہ فنڈامنٹل ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ سب مقلدین ہیں, یہی بتا رہا ہوں. ایفیشینٹ میتھڈ ہے. اور بھائی اس لیے کیا جاتا ہے کہ مینول میتھڈ یہ پریزیوم کرتا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے مینول کو فالو کرنا ہے. مینول کو فالو اس لیے کرنا ہے, ہم سب کے ہارٹ ایک جیسے ہی ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آئیڈینٹی کے پلین پہ ایک جیسے ہو. کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں, اس لیے ہمارا علاج بھی ایک جیسا ہوگا. بھائی ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں, تو ہم سب کے ہارٹ کا اگر وہ آپریشن کر رہا ہوگا, تو جہاں پر میری کوئی وین ہے وہیں پر ہم سب کی وینز ہوں. مینول یہ پریزیوم کرتا ہے کہ جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں. اور پوری دنیا مانتی ہے کہ فزیکلی ہم سب ایک جیسے ہی ہیں. فزیکلی چونکہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. سوال یہ پھر ہم ڈفرینٹ کہاں ہیں؟ جسم کی سطح پر ہم سب ایک جیسے ہیں, تو وہاں پر ہم مقلد بن جاتے ہیں. فزیکلی تمام ڈاکٹر تمام پیشنٹ کو ایک جیسا سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. فرض کیا ایک دوا جب بنتی ہے تو ایک دوا تو نہیں بنتی نا, کروڑوں اربوں اس کے سیمپل بنتے ہیں. کس بنیاد پہ بن رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ بن رہے ہیں کہ اگر وہ اس پہ عمل کرے گی تو اس پہ بھی کرے گی, اس پہ بھی کرے گی, سب پہ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. سب چونکہ ایک جیسے ہیں, اسے ریپیٹیشن کی جا سکتی ہے. ریپیٹیشن ہونی چاہیے. اگر فرض کوئی آدمی کہے کہ بھائی ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر علاج کر ہی نہیں سکتا اگر وہ یہ پریزیوم کر لے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہے. فرض کوئی کہے میں کیسے اس کا پیٹ چھیلوں, کہیں اس کا ہارٹ کھوپڑی میں ہوا تو, یا اس کا بھیجا گھٹنوں میں ہوا تو, یا جوتیوں میں ہوا تو. جوتیاں تو ہے ہی نہیں, آپریٹ کس چیز ہوگا؟ تو لوگ کہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جیسے ہوتے ہیں, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ابھی ایک بچہ تھا ماسی کا, وہ گر گیا, اس کا ہاتھ یہاں سے فریکچر ہو گیا. اب وہ اس کو لے کے گاؤں جا رہی تھی, تو میں اس کو کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, پہلے اس کو دکھا. ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اس نے ایکس رے کرایا. ایکس رے کرنے کا اس نے کہا دیکھیں یہاں سے ہوا ہے, میں اس کو کھینچ کے بٹھا دوں گا اور پھر میں پلاسٹر کروں گا. صحیح ہے؟ میں نے کہا اچھا. کیسے کھینچ کے بٹھا دوں؟ بہت درد ہوگا. بولے کچھ نہیں,
بچے کا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے. بولے ارے کچھ نہیں, آپ لوگ جائیں, اس کی ماں کو لے جائیں, آپ کھڑے رہیں. اس نے ڈھونڈ کر کے کھینچا, بچہ چیخا ہوا, پسینے چھوٹ گئے اور روشنی بہت سخت بڑھ گئی, آنکھوں کے آگے تارے نہ آ رہی ہو, بچے کی چیخوں پکار سن, پسینے چھوٹ گئے. اور اس نے یوں کیا, بچہ چیخا جا رہا, اس کو کچھ ہو نہیں رہا. اب بیٹھ گئے بولے سوری صاحب, اگر اس طرح ہم بچے کے چیخنے ڈرے نا, بچے کا ہاتھ ضائع ہو گیا. اور اگر آپ کسی بدماش کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ کہتا ہے آپریشن کروں گا اس کا. بچے کے چکر میں پیسے بناؤ, کیوں میں اس کی شادی کروں, کچھ نہیں ہوا, سیٹ ہو. تھوڑی دیر اس کو پٹی بھی باندھ دی اور پھر اسی ہاتھ میں بچے کو جوس بھی پکڑا دیا. اب بھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ چیخیں مار رہا تھا اسی ہاتھ میں. بھائی یہ مزدوروں کے بچے بڑے سالڈ ہوتے ہیں, یہ کچھ نہیں, ہڈی والے اسی سے جوس پی رہا ہے. بولے کبھی زندگی میں اس کو جوس نہیں ملا ہوگا, آج ہاتھ ٹوٹا ہے, جوس ملا بیچارے. تو وہ یہ کانفیڈنس جو ہے اس بنیاد پہ ہے کہ تھوڑا چیخے گا لیکن ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, سب کی ہڈیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ڈفرینس, تو آپ علاج کر ہی نہیں سکتے. تو فزیشین جو ہے وہ کس پرزمپشن پہ کھڑا ہے, سب ایک جیسے. تو کیا فزیشینز ریپیٹیشن کو ویلیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مینول کو رسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو یہ پتہ چل گیا انٹرنلی انسان کیسا ہوتا ہے, زندہ انسان کیسا ہوتا ہے, مردہ انسان کیسا ہوتا ہے, ہڈیاں کہاں پہ ہوتی ہیں, وین کہاں پہ ہوتی ہے, ہارٹ کیسا ہوتا ہے, کہاں پر کیا ہوتا ہے, یہ اس کو پتہ چل گیا. اس کو وہ افیکٹولی استعمال کرتے چلے جا رہا ہے اور علاج کر رہا ہے. اس کو آپ ہر فیلڈ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, جیولوجی میں, جیوگرافی میں ہے, کیمسٹری میں, فزکس میں. کہاں ایسی جگہ ہے جہاں پر اپلائی نہیں ہو رہی ریپیٹیشن؟ کیوں؟ کیونکہ سائنس کھڑی ہوئی ہے ایک پرنسپل کے اوپر, نیوٹونین سائنس کھڑی ہوئی ہے لا یونیفارمٹی آف نیچر کا. اگر لا یونیفارم ہے نیچر تو ریپیٹیشن تو ہوگا نا بھائی. تو میں ریپیٹیشن کو ڈسکریج کیسے کروں, ڈس ویلیو کیسے کروں؟ ہاں, اگر ریپیٹیشن ہے اور یونیفارمٹی ہے تو کیا اس میں ڈائیورسٹی پیدا کی جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں پیدا کی جا سکتی ہے. یہ لا آف فزکس ہے, اوپر سے چیز نیچے گرے گی, لیکن آپ پیراشوٹ بھی بنا سکتے ہو, گلائڈر بھی بنا سکتے ہو. یہ بھی تو یہ کہنا کہ اگر ریپیٹیشن ہوتی ہے اور یونیفارمٹی ہوتی ہے تو اس میں نہ رنگی نہیں ہوتی, جھوٹی بات ہے نا. یہ تو تمہارے سامنے روزانہ اس کی نفی ہوتے ہوئے دیکھ. اگر الیکٹرو میگنیٹک ریز جو ہیں ہر چیز میں سے گزر جاتی ہیں تو یہ ایک یونیفارمٹی ہے, تو اس کے اندر کیا نیرنگی خیال پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا سائنس نے پیدا نہیں کر کے دکھائی تمہیں؟ ایک ہی شطرنج کے اندر دونوں طرح کے مہرے کی چالیں طے ہیں پہلے سے کہ نہیں؟ پیادہ ایسے چلے گا, گھوڑا ایسے چلے گا, بادشاہ ایسے چلے گا, وزیر ایسے چلے گا, طے ہے نا. ساری چالیں پہلے سے طے ہیں نا, ساری موومنٹ پہلے طے. اس میں بھی ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے. کیسے ہار گیا بھائی؟ دونوں کو پتا ہے نا, وہ سب کچھ پہلے سے طے تھا نا. تو ایک ہار کیسے گیا؟ اے جے آئی کہے گا کہ فریڈم نکل کر آتی ہے اس میں سے, پیٹرن کے اندر سے نکل کے آتی ہے. اب آپ کہو نہیں میں پہلے پیٹرن کو ڈسٹروائے کروں گا, آپ اپنا ایسا کرو پیٹرن کو کی چھٹی کرو, پھر فریڈم کی پاسبلٹی, ورنہ فریڈم کیسے ہوگی پاسبل؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد انسٹیٹیوشنلائزیشن اور ڈسکرسو ریزن کو انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے ارد گرد جو ریپیٹیشن ہو رہا ہے, ہیگمونیس میکنزم آف ریپیٹیشن جو آپ کے اوپر مسلط ہے, آپ کو اس کا ادراک نہیں, اور آپ کو ریپیٹیشن نظر آ رہا ہے ریلیجن اور ٹریڈیشن کے اندر, اور علماء کے پیچھے اور ٹریڈیشنل فورسز کے پیچھے آپ لٹ لے کے دوڑتے ہو کہ ہمیں ہمارے ساتھ یکسانیت کی طرف لے جا رہا ہے, ہمیں یکسانیت کی طرف
لیکن ارے بھائی تو تم بتا دو کون سا نیا پن پیدا کر دیا تم نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ریپیٹیشن کے اوپر جو امپیکٹ تھا یہ ملٹیپلائی ہوا ہے ڈسکرسو ریزن کے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے بعد جو 17 سینچری سے 20th سینچری تک ہوئی ہے بہت ہی کمپریہنسولی. تو یہ جو ڈفرینس کا ڈسکورس ہے یہ اٹ واز ناٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, اٹ از ناٹ اگینسٹ ریلیجن ٹیکنیکلی, اٹ واز اگینسٹ ماڈرن ڈسکرسو پریکٹس. بنیادی طور پر یہ سارا جو نئے پن کا ڈسکورس ہے نا یہ پوسٹ ماڈرن ہے, ایگزسٹینشلسٹ ہے, فینامنولوجسٹ ہے, یا ڈیکنسٹرکشنسٹ ہے, یا پوسٹ اسٹرکچرسٹ ہے. تو یہاں جو ہمارے سو کالڈ انٹیلیجنشیا ریپیٹیشن کے تھیسس کو لے کر ریلیجن کو کنڈیم کرتی ہے اور ٹریڈیشن کو کنڈیم کرتی ہے, اس کا مطلب ہے اور افرم کس کو کر رہی ہے, ماڈرنزم. ارے اس کے اوپر کریٹک ہے بھائی, وہ کچھ تمہیں پتہ تو ہے نہیں, حیوانوں کی طرح تم نے ایک چیز پڑھ لی اور لا کے معاشرے کے اوپر مسلط کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ بیچارے علماء کو یا اپنے ٹریڈیشنلسٹوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انگریزی میں باتیں ہو رہی ہیں, کچھ نہ کچھ صحیح ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ٹھیک ہی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ بھائی کہ وہ جو اٹیک وہ جو جس بنیاد پر وہ پورا ڈسکورس کھڑا ہوا ہے وہ تو ماڈرنزم کی کریٹیک کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اٹ واز اے پوسٹ ماڈرن کریٹیک اگینسٹ ماڈرن ڈسکرسو پریکٹسز. وہ ہم الگ سے دیکھیں گے. ابھی ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی آج جو ہم نے بات کی ہے ابھی تک وہ کی ہے ریپیٹیشن کے اوپر. کیا ہم یہ بات یہاں پر کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہر سطح کے اوپر ریپیٹیشن کو کنڈیم کیا جاتا ہے. مائیں تک یہ پسند کرتی ہیں کہ نہیں پچھلی عید پہ تو یہ والا آپ نے شلوار نہیں پہنا, اس میں یہ پہنے, ہے نا. جمعۃ الوداع میں آپ نے یہ پہنا ہے اور عید والے دن آپ یہ پہنا. اچھا ایسا کریں اس کی شلوار اس کے کرتے کے ساتھ اور اس کا کرتا اس کی شلوار کے ساتھ پہنا. اور نماز پڑھتے میں میری چپل پہن کے چلے جائیں, اور یا مسجد جاتے ہوئے جو ہے واش روم کی چپل پہن کے چلے جائیں, کوئی چوری نہ کرے. اور پھر گھر آ کے یہ نئی چپل پہن لی رشتہ داروں کو جاتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا میرے کہ مسجد جاتے ہوئے واش روم کی چپل پہن کے چلے جائیں تاکہ کوئی لے بھی جائے تو آپ کو خوشی ہو, اچھا ہوا واش روم کی, ہمارے واش روم کی چپل لے کے چلے. ایک سکون ملے گا کہ ہم نے کیسا بیوقوف بنا, کیسا بیوقوف بنا. اور پھر آگے نئی اپنی ہش پپی اس کی چپل پہن کے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے. ہاں بھائی, تو یہ صحیح بات ہے کہ ریپیٹیشن کلچرلی انگرینڈ کر چکا ہے. یہ کلچرل جو پرولیفریشن ہے یا ویلیو کی پرولیفریشن ہے یہ ایک خاص قسم کی ویٹ رکھتی ہے, کنونسنگ لگتی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے اندر ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک بچہ جب ایک دوسری کلاس میں آتا ہے نا سارے کلاس فیلوز کو بدل دیتے ہیں, سارے سیکشنز کے بچوں کو شفل کر دیتے ہیں. پتہ ہے بات آپ لوگوں کو, اچھے جو اسکول سو کالڈ اچھے اسکول ہیں تاکہ کسی بچے سے اس کی دوستی نہ ہو. کیوں؟ کہ دوستی ہو جائے گی تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, چیٹنگیں کریں گے, مل کے ماریں گے بچوں کو. لہٰذا ہر بچہ چھڑا چھاٹ ہے, بھیڑیے کی طرح, بھیڑیا بناتا ہے اس کو. بھیڑیا جھنڈ سے الگ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے اور اکیلا ہے, لہذا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے, ہمیشہ. جھنڈ سے الگ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, صبر نہیں کرتا, آرام نہیں کرتا, اور جو اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ریسٹ لیسنس, اس کی ڈیفائننگ کریں. اور جب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے, وہ اپنے کئی گنا زیادہ بڑے جانور پہ بھی حملہ کر دیتا ہے, چیتوں پہ تک حملہ کر دیتا ہے اکیلا. کیوں؟
کیونکہ وہ اکتایا ہوا ہوتا ہے, جھنجھلایا ہوا ہوتا ہے, ایگریسو ہوتا ہے. جبکہ وہ جھنڈ میں جب ہوتا ہے تو اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں چاہیے ہوگا شکار کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ آرام بھی کرتا ہے, سوتا بھی ہے, جھنڈ سے الگ بھی ہوتا ہے, بہت خطرناک ہے. تو ہم بھیڑیے بنا رہے ہیں نا اپنے بچوں کو. تو یہ ریپیٹیشن کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ آپ ریپیٹ نہ کرو, فرینڈ شپ کو ریپیٹ نہ کرو, ریلیشن شپ کو ریپیٹ نہ کرو, جملے کو ریپیٹ نہ کرو. اردو کے جو اعلیٰ ذوق رکھنے والے لوگ ہیں, ایک ہی بات کہی, کوئی نیا خیال پیش نہیں کیا, سبحان اللہ. اور جیسے کوئی نیا جائے, جتنا ہی چمپو گیری کا واہ واہ آہا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو نیا پن ہوتا ہے, نیا پن جو ہوتا ہے جس معاشرے کو جنم دے گا, اس میں تقلید کی کوئی وقت بچے گی؟ ہر چیز تو آپ بدل رہے ہو اور آپ کو مقلد آپ رہو. کیسے بھائی رہو گے مقلد آپ کو؟ اس میں بھی کوئی نیا پن ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ حج کا یہ کون سا طریقہ ہے, ایک ہی بات کرتے رہو. یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی تراویح ہے؟ یہ کون سی سنت میں تواتر ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سنت پہ عمل کرنا ممکن رہے گا کہ ایسے آدمی کے جو نئے رنگی خیال کا خوگر ہو اور آپ نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہو اور اس کو اس چیز کو پرابلمٹائز ہی نہ کیا گیا ہو, اور ہر طرف تو یہ ویلیو اور آپ نے اس میں تم وہ فالو کرو پیٹرن. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں فنکشنل ہو سکتا. یا خالد بھائی یہ 1 منٹ, یہ ذرا آپ ان سے بات کر لیں. میڈم مجھے بہت دیر سے فون کر رہی ہے. وہ ختم ہو گیا نا ابھی میں ان سے کوشچن لے لیتا ہوں جب تک آپ کریں. ہیں ملا دوں؟ وہ تقریباً 2 بجے سے مجھے فون کریں, ان کو کچھ مشورہ کرنا. آ جائے گا تو ابھی اس میں کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سر جس طرح ہمارے کزنس بڑے چھوٹے ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ جس طرح, تو ان کو ہم کس طرح اسکولنگ میں گائڈ کر سکتے ہیں؟ اس طرح میرے 2-3 کزنس ہیں, وہ پہلے گیم سے بہت زیادہ اچھے تھے, ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ہو گیا کہ پاپولرٹی عام ہو گئی, اب لوگ پوچھ نہیں گئے اس طرح. اب انہوں نے سنگنگ شروع کر دی, کوئی گٹارنگ شروع کر دی, کوئی اس طرح بتانا ہے, تو اس میں ان کو ہم کس طرح گائڈ کریں؟ صحیح ہے. نہیں دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسے کر سکتے ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو ہر چیز کو پہلے تھیوریٹیکلی گراسپ کرنا ضروری ہے. مثلا یہ کہ یہ جو ویلیو ہے ڈفرینس کی, اور ڈفرینس کی ویلیو نے اپنے آپ کو آئیڈینٹی کی ویلیو کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کیا. تو آپ اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن ہی ڈفرینس کی بنیاد پہ کریں. آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکر پرسنس ہیں, 50 سال کے ہیں, 50 سال کے, 16 سال کے لڑکوں کی طرح اسپائک بنا کے بیٹھے ہوئے. کیا کیوں بیٹھے ہوئے؟ کس طرح کا دماغ ہے؟ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا اسٹائل چینج کر دیا, چینج ہو گیا, اور حالات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر اگر ایک ہی منحوس چہرہ بار بار لوگ دیکھیں گے نا تو اکتا جائیں گے. اس کو نیا بننا ہے, نیا پن اس میں لے کے آنا ہے. اگر وہ نیا پن نہیں لے کے آئے گا اپنی اپیئرنس میں, اپنے ایکسپریشن میں, اپنے ایٹیٹیوڈ میں, تو وہ آبسلیٹ ہو جائے گا. لوگ اسے دیکھیں گے نہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ نیا. سنا یہ جملہ آپ نے؟ کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ نیا دکھا, کوئی نئی بات کرے, کچھ نیا کر کے دکھا. تو جو نیا کر کے دکھانے کے اوپر انسسٹنس ہے, یہ پے بیک ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ لوگ نیا جب ہو جاتا ہے تو وہ بکتا زیادہ ہے.
نئی ڈش زیادہ بکتی ہے, نیا چہرہ زیادہ بکتا ہے, نئی ماڈل زیادہ بکتی ہے, نیا ڈرامہ زیادہ بکتا ہے. اب پاکستانیوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, نئی کہانی زیادہ بکتی ہے. یہ جو ہیں اپنے کیا نام ان کا, ٹرکش ڈرامے زیادہ کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ ان کی کہانیاں الگ ہیں, ان کے مسائل الگ ہیں, تو نیا پن آ گیا, اس لیے وہ زیادہ بک رہے ہیں. پھر وہ خوبصورت بھی زیادہ ہیں, یورپین میں. تو یہ ہماری نیلی پیلی قوموں کو یہ گورے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. کیا گورے بھی مسلمان بھی اسلام وغیرہ کی بھی بات کرتے ہیں, خوبصورت بھی ہیں. ایک ہمارے ماٹھے بدصورت لوگ, گھن آتی ہے اپنے لوگوں سے, تو اپنے لوگوں کے ڈرامے ہی دیکھنے انہوں نے بند کر دیا. ہاں, تو ان کے کپڑے بھی نئے لگتے ہیں, ان کے سٹائل بھی نئے لگتے ہیں, ان کی چہرہ بھی نیا لگتا ہے. تو وہ جو نیا پن ہے بکتا ہے. اصل مسئلہ یہ, اگر بکے نہیں, اس ویلیو کے ساتھ جو مارکیٹ ہے, مارکیٹ کا سپورٹ ہے, اس کو ہم نیوٹرل سمجھتے ہیں. یعنی کہ اسکولوں کے اندر ہم نئے طریقے سے سکھا رہے ہیں, کچھ نیا سکھا رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہے, کیونکہ نیا سکھا رہے ہیں اس لیے فیس زیادہ لے رہے ہیں. نئی طریقے سے سکھا رہے ہیں, پہلے اے بی سی ڈی اچھا نیا طریقہ, اس لیے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. تو نئے چیز کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, پرانی چیز کے پیسے کم ہوتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا, پرانی کتابیں لینے آتے ہیں, ارے بھائی سستی دو نا, جو نئی پرانی ہے, پرانا ماڈل. تو بنیادی طور پر یہ نیچرلی ایمرج تھوڑی ہوا ہے. پرانی ٹیکنالوجی سستی ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی مہنگی ہوتی ہے. تو نئی چیز مہنگی ہوتی ہے, نیا خیال مہنگا ہوتا ہے, نیا جسم مہنگا ہوتا ہے, نئی بات مہنگی ہوتی ہے. سستی چیز ہوتی ہے پرانی, بے وقت, irrelevant. یا پھر بہت پرانی ہو, بہت ہی پرانی, وہ بہت مہنگی ہوتی ہے, بہت پرانی. جیسے نیا پاکستان میں نے یہ ابھی اسلام آباد پاکستان ٹور پہ گیا تھا, تو وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی, میں نے بہت باتیں کی, بہت. تو میں لوگوں سے پوچھا, نہیں نیا پاکستان تمہارے خیال میں کس طرح کا ہوگا اگر پاکستان نیا بن گیا ہے؟ تو عام گاؤں کا بندہ یہ, تو کہتے ہیں نیا پاکستان بلٹ ٹرین ہوگی, ہوائی جہاز ہوگا, یہ سب نیا پاکستان. میں نے کہا بھائی یہ تو سارا پرانا ہے, امریکہ وغیرہ میں سب جگہ ہوتا ہے یہ تو. نہیں پاکستان میں تو نہیں ہوتا ہے نا, پاکستان میں تو نہیں ہوتا, ہم بھی جہاز میں بیٹھ جائیں گے اس طرح. وہ آدمی جو کشمیر میں ایک بچہ ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے جب نیا پاکستان بنے گا تو ہمارے لیے جہاز میں ہم بیٹھ سکیں گے, بلٹ ٹرین میں ہم بیٹھ سکیں گے, ہم جو ہے کیبل آ جائے گا ہمارے یہاں, ہم بھی فلمیں دیکھ سکیں گے, ہم بھی ڈرامے دیکھ سکیں گے. یہ ہے اس کا خیال. میں آپ کچھ بھی سوچ رہے ہو نیا پاکستان سے مراد, تو نیا پاکستان تو پرانا امریکہ ہے نا. نیا پاکستان پرانا امریکہ ہوگا نا. پرانا امریکہ بنانا چاہتے ہو, نئے پاکستان بنانا, تو کون سا نیا خیال تم نے سوچا؟ یہ تو پرانا خیال ہے. اس طرح ہوتا ہے پرانا. تو سوال یہ کہ قائد اعظم کا بھائی, قائد اعظم بیچارے مر کھپ گئے, ان کا ٹائم گزر گیا, ان کو کیا پتا. قائد اعظم تو پرانے زمانے کی گاڑی میں بیٹھتے تھے, عجیب و غریب سے ٹوپی پہنتے تھے, اتنے بڑے ڈھیلے کپڑے پہنتے تھے, وہ کون سا اچھے کپڑے. قائد اعظم آبسولیٹ ہو گئے. لیکن قائد اعظم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, وہ نیا پاکستان بن نہیں سکے. اب وہ والا پاکستان ہم بنائیں گے جو کہ پرانا امریکہ یا پرانا یورپ ہے, یہ ہے نا نیا. لیکن یہ بکتا ہے خیال, اس لیے چلتا ہے. جو خیال بکے گا وہ چلے گا. تو اب اگر فرض کیا آپ نے کہا ریلیجن کو بھی نیا کر دو تاکہ وہ بکے, تو آپ ریلیجن کے اندر نئی انوویشن کر کے اس کو بیچنا شروع کر دو اگر, تو وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے. یس ہاں سر پہلی بات یہ کہ مطلب جو پٹیشن ہے, مطلب انسان کا مسئلہ ہے, مجھے پسند نہیں ہے, یہ تو مسلمہ شہر.
دیٹ از ریپیٹنگ جزیات تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی انسان کی سائیکی یہ ہے کہ اسے ایک بات بار بار سننا پسند نہیں ہے, ایک بات بار بار دیکھنا پسند نہیں ہے, ایک عمل بار بار کرنا پسند نہیں ہے. یہ تو ایشو ہے, تو اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. جی بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ آج کی ریپیٹیشن, کوئی بات آج ریپیٹ ہو رہی ہے, کوئی بات آج ریپیٹ ہو رہی ہے. کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ پہلی دفعہ کیا گیا, یعنی کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ جب اس وقت کے لیے وہ بات نہیں تھی, وہ عمل نیا تھا. اسی طرح آج اگر کوئی بات نہیں کی جائے یا کوئی عمل نیا کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ فیوچر میں جا کے وہ ریپیٹیشن کا حصہ بنے. ٹریڈیشن کا تو ٹریڈیشن اور یہی ریپیٹیشن, اس کی دلیل تو مشرکین مکہ نے بھی دی تھی قرآن کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف, کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے والدات کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ چیز نہیں, پہلے تو یہ کہ میں نے پہلی چیز آپ کو بتائی کہ ٹریڈیشن جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایشو ریپیٹیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ریپیٹیشن آف ہوم. کس کو ریپیٹ کرو گے تم؟ تو جب آپ ٹریڈیشن کی بات کریں گے نا تو ہمیشہ ایک اتھارٹی کے مقابلے میں دوسری اتھارٹی پیش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم سے نہیں شروع کیا. یہ جو ہماری بات ہے نا, جو آپ طور پر چھیڑتا نہیں, میں آج اس پہ بات کر ہی دیتا ہوں, ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہے. مثلا دیکھیں ہمارے یہاں جو لوگ ریلیجن کو پیش کرتے ہیں نا, اسلام کو پیش کرتے ہیں, تو اس کو پیش کرتے ہیں ایک نئی چیز کے طور پہ, نئی چیز. اور دوسری چیز جو پیش کرتے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پاپولر آرگومنٹ ہے کہ جو مسلمان جن لوگوں کے بیچ میں آئے وہ وحشی اور درندے تھے بالکل, اور فوراً ایک دو چیزیں بتا دیتے تھے. وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو تھے آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے, اور جو ہے وہ خانہ کعبہ طواف کپڑے اتار کے کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اپنی رشتے محرموں سے شادیاں کرتے تھے, اس طرح کی بات ہے سب کا. اور عورتوں کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. اور یہ تو جو آدمی کے ذہن میں نقشہ کھینچتا ہے, وہ نقشہ کھینچتا ہے ایک بالکل وحشی اور درندوں کے بیچ میں پروفٹ موجود تھے. یہ ایک اسٹیٹسٹیکلی صحیح تصور نہیں ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے اس معاشرے کے اوپر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلیکٹ نہیں کیا تھا ان کی اندر کچھ خصوصیات ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو 4 خصوصیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بیچ میں آئے تھے بھائی, وہ عقل سے پیدل لوگ نہیں تھے. ان کے اندر 5 انٹلیکچوئل ٹریڈیشن موجود تھے, بہت ہی پاورفل, بہت ہی زیادہ پاورفل کرنٹس تھی ان کے اندر موجود. پہلی کرنٹ ان کے پاس تھی جوڈائزم کی. جوڈائک ٹریڈیشن سے بہت اچھی طرح عربز واقف تھے, کیونکہ عربز میں جینٹائل جیوز موجود تھے, اور جینٹائل جیوز جو تھے ان کے پاس بہت طرح کے علوم موجود تھے. ان کے پاس ایسٹرانومی تھی, ایسٹرانومی جانتے تھے وہ نالج آف نمبرز جانتے ہیں, نیومرولوجی جانتے تھے, وہ نیومرولوجی میں ایکسپرٹس تھے, وہ علم الاعداد جانتے تھے, اور ایسٹرالوجی جانتے تھے, اور تیسرا توریت کا علم تھا ان کے پاس. توریت جانتے تھے وہ, یعنی کہ انہیں پتہ تھا پروفٹ آتا ہے, پروفٹ کیا کرتا ہے, کلام اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے, ورڈ آف گاڈ کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے تحریفات کر رکھی تھی, لیکن وہ عقل سے پیدل جاہل وحشی درندے نہیں تھے وہ, سمجھے بھائی. عبادت بھی کرتے تھے وہ, اپنی کوئی نہ کوئی ان کی عبادات بھی تھی. دوسرا ٹریڈیشن تھا کرسچن ٹریڈیشن عربس کے اندر. جینٹائل کرسچن تھے, حضرت عیسیٰ کے زمانے کے کرسچن تھے, وہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جن کے پاس بائبل کی نالج تھی. مونیسٹریز تھی پورے عرب ورلڈ کے اندر. مونیسٹریز آپ سمجھتے ہیں, مونیسٹریز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وہ روحانی تربیت کا انتظام کرتے تھے ان لوگوں کا جو آگے جا کے چرچ کے ساتھ جڑنے والے تھے, یعنی کہ ان کی تزکیہ نفس کی ترتیب کا پورا نظام موجود تھا. پورے عرب ورلڈ میں مونیسٹریز بنائی ہوئی تھی, جو صرف کھدر پہنتے تھے, کھڑامے پہنتے تھے, عیاشی نہیں کرتے تھے, سیکس نہیں کرتے تھے, وہ بھی موجود تھے عربس کے اندر. خاص طور پہ میسوپوٹیمیا میں, عراق کے اندر بہت پاورفل ٹریڈیشن تھا ان کا. تیسرا ان کے اندر جو تھا وہ حنیف, دین حنیف کو ماننے والے تھے, جو کہتے تھے ایک خدا ہے, لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ اس ایک خدا کو پکارنے کے یہ جو سارے طریقے ہیں غلط ہیں.
اور وہ آوازیں مارتے تھے صحرا کے اندر جا کے کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو پھر ہم گمراہی مر جائیں گے. اللہ کو پکارنے والے لوگ موجود ہیں, دین حنیف کو مانتے ہیں. چوتھے جو تھے وہ قریش تھے جو کہ اپنے آبا و اجداد کی ٹریڈیشن کے اوپر چلتے تھے. اس ٹریڈیشن کی کچھ ویلیوز تھیں. اگر ان دنوں میں آپ کو جنگ نہیں لڑنی, بہت سارے لوگ اس کی پاسداری کرتے تھے. بہت سارے لوگ جو حرام جگہ وہاں پہ قتل نہیں کرتے تھے. بہت سارے ویلیوز ان کے پاس تھے. جو پانچویں اور سب سے حیرت انگیز ہے کہ ان کے اندر اس سطح کے آرٹسٹ موجود تھے کہ وہ آرٹ کو ویلیو کر سکیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کتنے, اس کراچی یونیورسٹی میں کتنے ایسے شاگرد ہوں گے جو کسی پوئٹری کو دیکھ کر طے کر سکیں کہ بڑی پوئٹری کس کی ہے. اردو ڈپارٹمنٹ کے پورے اسٹوڈنٹ کو لا کے کھڑا کر دیں اور لٹکا دیں بڑی پوئٹری, پڑھ نہیں سکیں گے پوری, ریڈ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں ریڈ نہیں کر سکیں گے پوری پوئٹری. فیض کی بھی اگر پوری پوئٹری لگا دی آپ نے, ریڈ نہیں کر سکیں, کین ناٹ ایون ریڈ اٹ. اردو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی بات بتا رہا ہوں, اردو ڈپارٹمنٹ کی. ٹیچرز نہیں ریڈ کر سکیں گے, ٹیچرز ریڈ نہیں کر سکیں گے اس کو. وہ اس سطح کا معاشرہ تھا کہ سبائے معلقہ کو ویلیو کر سکتا تھا. اس سطح کا, یعنی کہ جب سویلائزیشن اپنے عروج پہ ہوتی ہے نا تب وہ پوئٹری کرتی ہے. اور ہائیلی ویلیوبل آدمی ہوتا تھا پوئٹ. پوئٹ ہائیلی ویلیوڈ مین ہوتا تھا اس سوسائٹی میں. جو ہم کہتے ہیں نا پیسے کے بھوکے تھے, یہ وہ پیسے کے بھوکے ہوں گے, پیسے کے بھوکے کون نہیں ہے یہاں پر ہے. پوئٹ کو ویلیو کرتے تھے بھائی. وہ پوئٹ کو ویلیو کرنا مذاق ہے کیا؟ ایک آدمی نیا خیال پیش کر رہا ہے اور اس زبان میں پیش کر رہا ہے, آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. آپ کے معاشرے میں کرتا ہے کوئی پوئٹ کو ویلیو؟ جوتے مارتے ہیں پوئٹ کو. کتے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے پوئٹ کی. وہ اس سوسائٹی کے اندر بھائی پوئٹ کو ویلیو کرتے تھے, اپنے سر پہ بٹھاتے تھے, اپنی محفلوں میں لا کے بٹھاتے تھے. دوسرا آپ کو یہ بتا دوں, عورتوں کو بند اپنا قتل کر دیتے تھے. عورتوں کو قتل کر دے, یہ بولتے بولتے ارے بھائی سب قتل کر دیتے تھے. کیا پاگل تھے کیا وہ لوگ؟ ایک سانس میں کہتے ہو 20 50 بیویاں ہوتی تھی, دوسری سانس میں کہتے ہو اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے. تو 20 بچیاں کہاں سے آتی تھی ان کی؟ 50 شادیاں کیسے کرتے تھے بھائی؟ وہ کہاں سے آتی تھی عورتیں؟ اب کہتے ہیں وہ جو ہے وہ غلام بنا لیتے تھے. اچھا کتنے غلام بنا لیتے تھے؟ کون سی عرب ورلڈ سے باہر جا کے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں عربز نے بیفور اسلام؟ بتائیں, اسٹیٹسٹیکلی بتائیں کہ ایجپٹ پہ حملہ کر دیا ہو, کہیں کیا ہو عربز نے. تو پہلی بات, ایک سانس میں آپ کہتے ہو 50 بیویاں ہوتی تھی, پھر آپ کہتے ہو سب. ارے بھائی کسی نے دبا دی ہوگی اپنی کوئی بچی بھی, معاف کر دو نا ان کو. سارے دیکھے اس طرح کے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں ہے کسی عورت کی جرت کہ اس کے باپ کو کوئی قتل کر دے تو جو سب سے بڑا دشمن ہو اس کو ایک آدمی کو بلا کے قتل کروا دے؟ ہے کسی عورت میں جرت؟ اپنے باپ کی سینہ چری ہوئی لاش دیکھ کر روح فنا ہو جائے گی اس کی, شاید ہسٹیرک پیشنٹ ہو جائے, مری جائے. وہ ہندا تھی جس نے اپنے باپ کی لاش اٹھائی اور بعد میں کہا اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گی, گرا دوں گی اس کو. اور جس آدمی کو اس نے چیلنج کیا تھا وہ معمولی آدمی نہیں تھا, لائن آف ڈیزرٹ تھا بھائی. وہ حمزہ تھا, معمولی آدمی نہیں تھا جس کو دیکھ کے روح فنا ہو جاتی. ابو لہب کو جس نے تھپڑ مارا تھا, وہ آدمی کو اس نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گی, میرے باپ کو قتل کیا نا اس کو. پیغمبر کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بولتی تھی, پیغمبر کے سامنے بھی کہا کہ بھائی پتہ نہیں کیا, کسی نے کہا کہ بھائی بچوں کو پتہ نہیں کیا بچوں کو قتل, تو انہوں نے کہا آپ نے بھی تو میرے بچوں کو قتل کیا. پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص دن کی گرومنگ ہوئی ہوئی تھی عورتوں کی بھی. ایسے ہی نہیں حضرت ختیجہ جو ہے کھڑی ہو گئی تھی پراپرٹی کے سامنے, ایسے ہی نہیں ہندا کھڑی ہو گئی, ایسے ہی نہیں عائشہ صدیقہ جو ہے تلوار لے کے کھڑی ہو گئی, ایسے ہی نہیں عبداللہ بن زبیر کی ماں نے عبداللہ بن زبیر کو تیار کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو رویہ ہے نا عربس کے بارے میں بہت ہی سپرفیشل اور احمقانہ ہے.
کرسچنز کہتے ہیں کہ پہلی صدی میں مسلمانوں نے جیسا کام کیا ہے ہم کبھی نہیں کر سکے. آپ کریڈٹ دو نا بھائی ان لوگوں کو, ان کے اندر یہ کیپیسٹی تھی. دوسری بات یہ کہ نیا پن نہیں تھا, وہ ٹریڈیشن جو حضرت ابراہیم کا ٹریڈیشن تھے ان کو چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ ٹریڈیشن چلایا جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. جس کے اندر ڈسکرمنیشن تھی یا جس کے اندر بدماشی تھی اس کو ختم کر دیا انہوں نے. تو پہلی بات تو یہ بالکل اینٹی ٹریڈیشنل ایٹیچیوڈ نہیں تھا مسلمانوں کا. مسلمان ٹریڈیشن کو سمجھتے تھے. مسلمانوں نے ٹریڈیشن کی تطہیر کی ہے, ٹھیک کیا ان کو. ٹریڈیشن کو ابینڈن نہیں کیا مسلمانوں نے. مسلمانوں نے ٹریڈیشن کو ٹھیک کیا, ٹریڈیشن کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کیا سلیوری ختم, انہوں نے کہا سلیو کو ایسے رکھو, اس طرح کی کنڈیشن رہی کہ وہ سلیو گھر کا ہی فرد بن جاتا تھا. باندھی جو ہے تقریباً بیوی بن جاتی تھی ایونچولی. وہ کنڈیشن اپلائی کی کہ اس کے نتیجے میں وہ ٹریڈیشن اسلامائز ہو جائے اور اتھارٹی اسٹیبلش ہو جائے قرآن و سنت کی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹریڈیشن ان اٹ سیلف جو تھا وہ بالکل جو تھا وہ بالکل اسلام کوئی نئی بات, اسلام نئی بات نہیں کرتا بھائی. اسلام تواتر کے ساتھ اس کی طرف بلاتا ہے جس کی طرف سارے پیغمبروں نے بلایا. وہ کہتا ہے دیکھو تم نے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں, اب دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اسلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جو حضرت عیسیٰ نے جس سے منع کیا, یا حضرت موسیٰ نے منع کیا, یا حضرت ابراہیم نے منع کیا, یا اسحاق نے منع کیا, یا یعقوب نے. اس کو کمپلیٹ کیا, اس ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا, اس کو پرچ نہیں کیا. جس طرح ہمارے یہاں ٹریڈیشن کو ایک گندی چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یہ رویہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی جو ہم نے بتایا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیغمبر کو جو لوگ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہم اپنے آبا و اجداد کی اتھارٹی چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد کی وہ ٹریڈیشن جاری رکھو جو حضرت ابراہیم کا ٹریڈیشن ہے اور حضرت موسیٰ کا ٹریڈیشن ہے اور حضرت عیسیٰ کا ٹریڈیشن, اس کو بالکل جاری رکھو. لیکن جو چیز ان کی نہیں ہے اگر تم نے بدماشی کی ہے, اس لیے ٹریڈیشن کرپٹ ہو سکتے ہیں. تو ٹریڈیشن الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہوتا, اس لیے ٹریڈیشن کو ہمیشہ چیک کیا جائے گا اس ٹیکسٹ کے ساتھ جو کہ ورڈ آف دا گاڈ ہے. چونکہ مسلمانوں نے ورڈ آف دا گاڈ کو محفوظ کیا ہے, اس لیے وہ ٹریڈیشن کو تطہیر کرنے کے سب سے زیادہ اہل ہے, کیپیبل ہے. اور علماء کی امپورٹنس سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ وہ اسے جانتے ہیں. اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرے گا وہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, کوئی بدماشی کر رہا ہے, چاہے وہ جتنا بھی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو, جتنا بھی وہ نیک آدمی ہو. لیکن جیسے ہی وہ انحراف کرے گا نا قرآن و سنت کی اسٹیبلش میں, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی ہے ریفرنس کی, مطلب تو اس میں تو بنیادی طور پر تو جو ہے ریفرنس کا جو ہے اسکور جو اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس کی وجہ تو ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ ہے اور کیپٹل مارکیٹ اس کے ساتھ ہے. اگر اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹ کو اس کے ساتھ مطلب ایلیمینیٹ کر دیں تو ریفرنس کا اسکور ختم ہو جائے گا اسی میں. جی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے انہوں نے اگزامپل دی نا اس کی جیسے اپنا یہ تھے منو سلوا جن کے پاس آتا تو یکسانیت سے تنگ آ گئے نا. انہوں نے کہا بھائی روز یہ کیا ہم لوگ روز یہی کھائیں گے. یکسانیت سے وہ اکتا گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو یکسانیت ہوتی ہے اس سے ایک اکتاہٹ کی جو بنیاد ہے وہ تو جسٹیفائی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ میں تبدیلی کرے گا یا فارم میں تبدیلی کرے گا, جو بنیادی مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو اسٹیٹ ہے یا کیا کہتے ہیں گلوبل کیپٹل ہے وہ بنیادی طور پر ایک چیز میں تواتر چاہتا ہے اور ایک چیز میں تبدیلی کو جسٹیفائی کرتا ہے. یعنی کہ کیپٹل کی حاکمیت پر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نا, کیپٹل کی ایکومولیشن کے طریقوں میں ڈفرینس ہے نا. مثلا یہ کہ آپ جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ سے کما لیں یا کیا کہتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے کما لیں, لیکن آپ ان دی اینڈ آپ پرپیچویٹ کیپٹل ہی کریں گے.
اسی طریقے سے ریاست اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ایگزیکٹوس کی پاور استعمال کرے، مارکیٹ کی پاور استعمال کرے، اپنا کیا کہ جوڈیشری کی پاور اختیار کرے، ان دی اینڈ ساورن تو اسٹیٹ ہی رہے گی. تو بنیادی طور پر، اور اگر کوئی اسٹیٹ اپنی ساورینٹی برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی دوسرا، وہ اسٹیٹ ختم ہو جائے گی. اور اسٹیٹ اگر ختم ہوئی تو ویکیوم نہیں کریٹ، ایک دوسری اسٹیٹ آ جائے گی وجود. تو پہلی بات تو یہ کہ ریپیٹیشن جو ہے، یعنی کہ جو ڈفرینس ہے اس کے اندر ایک پلین کے اوپر تو یوں سمجھنے کہ ریپیٹیشن ہے نا، ایک پلین کے اوپر تو کنسسٹینسی ہے، ایک پلین پہ تو کانسٹنٹ ڈینامینیٹر موجود ہے. اس کانسٹنٹ ڈینامینیٹر کا الٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیو کون ہے، اس پر ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس پہ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یو نو. دوسرے کا مطلب بنو سلوا کی جو مثال ہے قرآن کی، اس کی بنیاد پر تکرار کو ثابت کرنا تو ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اس تناظر میں ہے کہ جب آدمی حالت جہاد کے اندر ہے اور حالت کشمکش کے اندر ہے، اس کے اندر وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو حالت امن کے اندر ممکن ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جو مطلب دی گئی سزا جو ہے مطلب. اور پھر اس کے بعد جو مطلب اس پوری جو نسل تھی ان کو جو ہے صحرا میں لیا کر ختم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر نئی نسل پیدا ہوئی بنی اسرائیل کی، جو ان تمام جو ہے آسائشوں اور مطلب آلائشوں سے پاک تھی. پھر اس کے بعد ان کو اقتدار دیا گیا. تو اس کا تو اس سے یہ مطلب عطیہ مطلب اخذ کرنا کہ تکرار ثابت ہو نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے وہ اگینسٹ ریپیٹیشن ہے، اس لیے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا، کیونکہ ڈومیننٹ ڈسکورس ایسا ہے نا جو بتا رہے ہیں. علامہ اقبال کی اس نے پوئٹری پڑھی، پہ ہم ہردم رواں زندگی ہے وہ فلاں یہ وہ، تو انہوں نے کہا واہ ماشاء اللہ، یہ تو بس علامہ اقبال کی پوئٹری رکھ لی. اس کے بعد اس نے قرآن پڑھی اور پوری قرآن کے اندر جو بھی ریپیٹیشن اس کو دکھائی دی اس کو سرکل کر دیا، اور اس کے بعد کنڈیم کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی کنڈیم کیا، ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں کیونکہ علامہ اقبال نے کنڈیم کیا. تو مطلب یہ کہ جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہوتا ہے نا، اسی کا اسپیکٹیکل آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تکرار جو ہے اس کا بھی ایک ڈسکورس ہے، لیکن ابھی وہ کمزور ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورسپونڈنگ ویلیو اسٹرکچر ہے وہ بھی رزسٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ خاص قسم کی تکرار رہی فیملی کے لیول پر، سوسائٹی کے لیول پر، ریلیجن کے لیول پر، ٹریڈیشنل کے لیول پر، تو بہت سارے گلوبل انٹرسٹ جو ہیں اس میں ایک آبسٹیکل کریٹ ہوگا. اور اس کے لیے جو انٹلیکچوئل انپٹ لے لیتے ہیں وہ تھوڑے بہت پوسٹ ماڈرن رائٹرز وغیرہ کو ویکیپیڈیا سے پڑھ کے اپنا ڈان وان میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جو یعنی کہ ڈان اخبار جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس لیول کا ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے وہ سطح بھی بہت زیادہ انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ہوتی ہے. اور جب وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرتی تناظر کے اندر تو انہیں ہر طرف یکسانیت نظر آتی ہے، یہ وہ، تو وہ ان کو ظاہر ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ریپیٹیشن کا جو ڈسکورس ہے وہ کنفارمسٹ ریڈیکلزم کے ڈسکورس کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے ریڈیکلائزیشن کے پروسیس کو، تاکہ وہ کرٹیسائز کر سکے کنٹمپرری لائف فارم. ٹھیک ہے، کوئی اور اگر سوال ہو؟ جی بھائی. آپ نے کہا کہ کنٹینٹ جو ہے وہ اور فارمس، یعنی جو پٹیشن ہے اس میں یہ کیا کیا جائے کہ کنٹینٹ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں یا فارم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ مطلب کہ پٹیشن آپ کریں لیکن اس کی کچھ جزیات میں تبدیلیاں پیدا کر دیں تاکہ انسان یونیفارمٹی کا شکار نہ ہو. یہ کہنے کا نہیں، میں ابھی تو اس حل کے اوپر تو جا ہی نہیں رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کیا کہ تمہیں میں یہ دیتا ہوں کہ یار اس کو ذرا تبدیل کر دو. تم نے اس کو اس طرح کیا کہ یہ کچھ اور ہی بن گیا، تو پھر تم نے تبدیل نہیں کیا، تم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. اس میں تم نے کوئی جدت پیدا نہیں، تم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. فرضیہ تم نے اس کو گولا بنایا
اور گونا بنا کے اس کی پیپر بال بنا دی. تو میں کہوں بھائی وہ کہاں گیا ٹیشو پیپر؟ میں سر وہ پیپر بال بنا دی، بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ تھا نہیں. کہ پیپر بال کہتے ہیں سر، اس میں تھوڑا سا میں نے سمت بانڈ ڈالا، پہلے اس سے 1-2 سٹے مارے، اس کے بعد پھر اس کا پیپر بال بنایا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا. وہ بہت اچھی بال ہے، خودکتی بھی ہے. یار وہ تو تم نے اس کو تباہ کر دیا. پھر نہیں سر، میں اس میں جدت پیدا کی. جدت تم نے پیدا کی لیکن ایٹ دا کاسٹ آف اس کی ایگزسٹنس ہی کر دی. تو تم نے اگر اس کو ہی تبدیل کر دیا، جیسے عیسائیت کے ساتھ ایک آدمی نے کہا میں اینٹی کرائسٹ موومنٹ ڈیولپ کر رہا ہوں، اور اینٹی کرائسٹ موومنٹ کی دلیل بائبل سے ہی نکال لو. اور صلیب مقدس جو کہ عیسائیوں کے پاس صلیب مقدس ہے، اس کو الٹا کر دے اور حضرت عیسیٰ کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر دے اور کہے کہ بھائی عیسیٰ کو تو شکست ہو گئی، شیطان کامیاب ہو گیا، میں شیطان کی پرستش کروں گا. اور کہ یہ میں عیسائیت سے میں نے سیکھا، یہ میں نے جدت پیدا کر دی عیسائیت میں. عیسائیت میں جدت پیدا کر دی ہے. آپ نے عیسائیت کو ڈسٹروائے کر دیا نا. آپ نے پہلے اس کو خدا کا بیٹا تھا اور پھر میں کہا خدا کا بیٹا کیونکہ شیطان سے ہار گیا، میں شیطان کا ساتھ دوں گا. اور تم کہہ رہے ہو اس کا عیسائیت بھی ہے یہ. تو لوگ بولیں گے نا بھائی اس میں عیسائیت کہاں رہی؟ تم نے عیسائیت والی کون سی بات ہے؟ تم نے تو عیسائیت سے انحراف کر دیا پورا کا پورا. یا تم نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں نا ہومو سیکشوالٹی کی دلیل دوں گا بائبل سے، اور بائبل ہاتھ میں پکڑ کے مرد سے مرد کی شادی کروانے کی تم نے دلیل نکالنی شروع کر دی. اور تم نے کہا دیکھیں میں عیسائیت میں جدت پیدا کر دی. پہلے جو تھا صرف مرد اور عورت کی شادی ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ مرد مرد کی بھی ہو سکتی ہے، عورت مرد کی بھی ہو سکتی ہے، مرد اور چھکے کی بھی ہو سکتی ہے، چھکے کی چھکے سے ہو سکتی ہے، چھکے کی عورت سے ہو سکتی ہے، عورت کی چھکے سے ہو سکتی ہے، عورت کی عورت سے ہو سکتی ہے. کیا میں نے جدت پیدا کر دی؟ تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو تم نے عیسائیت کے گلے پہ چھری پھیر دی نا، تو تم نے صحیح نہیں کیا کام. تو کہیں نہیں اس میں حرج کیا ہے، کہ ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ مرد سے شادی نہ کریں، عورت کر لے مرد سے شادی، ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں، ہم حلال کو تھوڑی حرام کر رہے ہیں. ہم تو نئی اجتہاد کر کے نئے دروازے کھول رہے ہیں. اجتہاد کے نئے دروازے تو آپ نے کھول دیے بائبل کو پڑھ کر، لیکن آپ نے اب مرد اور عورت اور مرد کی شادی کے علاوہ جو دوسری ساری شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے اس اشتہاد کے نام پہ؟ تو ہمارے یہاں جو لوگ اشتہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں آپ کو تخلیق سے، ہم تو نئے دریچے کھول رہے ہیں. جس طرح عیسائیت نے نئے دریچے انہوں نے کھول کے عیسائیت کی فارم کو بھی ڈسٹروائے کر دیا، عیسائیت کی کانٹینٹ کو. تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ عیسائیت کا ایسا کیسے کیا گیا. عیسائیت کے ساتھ اگر یہ ہوا تو یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا عیسائیت کے ساتھ. یس اس میں تو پھر یہ کہ وہی ہوگا، پھر مطلب ریپیٹیشن ہوگا. اگر آپ عیسائیت کو ایک مطلب کانسٹنٹ فارم کے اندر کریں گے پھر تو ریپیٹیشن ہی ہوگا. تو پھر ریپیٹیشن تو جو ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ ریپیٹیشن کیا قرآن خود اسی کے خلاف ہے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ بتایا نا کہ ریپیٹیشن ان اٹ سیلف نہ ویلیو کیا جاتا ہے. ریپیٹیشن ہمیشہ دیکھا جائے ریپیٹیشن آف واٹ اور ڈفرینس آف واٹ، وہ میں نیکسٹ سیشن میں دیکھوں گا تفصیل سے. ابھی میں نے صرف اس ایشو کو پرابلمٹائز کیا. اگر ہم نے کہا نہیں ہم تو ریپیٹیشن کے وہ ہیں قائل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑا خطرناک کام کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریپیٹیشن، میں بتا رہا ہوں ریپیٹیشن کا جو ڈسکورس ہے وہ کمزور ہوا ہے ڈفرینس کے ڈسکورس پہ. اب میں نیکسٹ سیشن کے اندر یہ بتاؤں گا کہ ڈفرینس کا ڈسکورس بنیادی طور پر اگینسٹ دا ڈسکورس آف ماڈرن ڈسکرسو پریکٹسز ہے، نہ کہ ٹریڈیشنل لائف. اس کو تو ویسٹ نے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، اس کا تو کام اتار چکا تھا ویسٹ. یہ جو ڈفرینس کا جو ڈسکورس ہے اسلام وغیرہ کا نہیں ہے، یہ ڈسکورس ہے ماڈرن ڈسکرسو پریکٹس کا. میں نیکسٹ سیشن کے اندر پہلے ماڈرن ڈسکرسو پریکٹسز بتاؤں گا، اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ یہ ڈسکورس کے اوپر یہ ریپیٹیشن کا جو ڈسکورس ہے بنیادی طور پر اگینسٹ مڈرنٹی ہے، نہ کہ اگینسٹ ریلیجن. کسی کام کو کرنے کا جواز یا عدم جواز جو ہے سب سے بہترین عقلیت جو آپ اس کو شاید کر دیتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیتے ہیں، کچھ
فائدے نہیں ہے بینیفٹس میں ڈیزائن ہو گیا سسٹم کا، لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمل میں تغیر آئے اور کوئی بہتر اقلیت آ جائے سامنے، تو کیا اس کو ریوائز کریں گے یا اس جی میں امینڈمنٹ جی کریں جی گے؟ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اگر فرض کیا کہ ایک ادارہ آپ نے بنایا اور ادارہ بنانے کے بعد اس میں آپ نے کہا کہ اس میں ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی، تو فوراً سے نہیں ہوگا، اس کی سپورٹنگ ایک انسٹیٹیوشن جنریٹ ہے. جیسے اگر آپ اسکول کی ایگزامپل لے لیں تو اسکولنگ سسٹم کے اندر بڑی تغیرات پیدا ہوئے ہیں، گریجول ہوئے ہیں، لیکن ریڈیکل نہیں ہوتے، گریجولی اس کے اندر تبدیلیاں اور تغیرات آتے گئے. پہلے یہ تھا کہ خاص عمر سے پہلے اسکول جاتا ہی نہیں تھا بچہ، ٹھیک ہے. پھر اس کی اسکول جانے کی جو ابتدائی ایج لمٹ تھی اس کو کم کیا، پھر اور کم کیا، پھر اور کم کیا، پھر اور کم کیا. اب ماں باپ کو بھی ایڈمیشن لینا پڑتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے، تو اس میں تغیرات آتے رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ تغیرات نہیں آتے، لیکن ان اے لارجر کانٹیکسٹ اس میں ایک خاص قسم کی یکسانیت بھی ہوتی ہے. اسی لیے اور اس میں ایک خاص قسم کی یونیورسیلٹی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھو پوری دنیا میں جو فوجیں ہیں ان میں ایک خاص قسم کا ریپیٹیشن ہے، ساری فوجیں لیفٹ رائٹ کرتی رہتی ہیں. کیا ہے کبھی انسانوں نے اس طرح؟ دنیا کی فوجوں نے کبھی اس طرح کیا؟ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، پجامہ ڈھیلا ٹوپی ٹائٹ، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، پیچھے گھوم دانے گھوم دانے گھوم، پیچھے گھوم آگے گھوم. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ آپ ایک اسٹینڈنگ آرمی بنا دیتے ہیں، وہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہوتے رہتے ہیں، لڑتے تو ہے نہیں. کیا کریں وہ؟ کیا کریں وہ؟ دانے گھوم پیچھے گھوم آگے گھوم دانے گھوم پیچھے گھوم، یہ کرتے رہتے ہیں. دنیا میں جب اسٹینڈنگ آرمی ہوتی تھی وہ مستقل اور مسلسل لڑتی رہتی تھی. انہیں پتا ہوتا تھا اگر اس کو چھوڑا تو یہ بغاوت کر دے گی، وہی ہماری گردن کاٹ دے گی. تو ایک طرح اسٹینڈنگ آرمیز کو انگیج رکھا جاتا تھا، جیسے امریکہ انگیج رکھتا ہے، ہمیشہ اسٹرائک کرتا ہے. آپ پچھلے 50 سال کی 100 سال کی تاریخ، ہر 5 سال 2 سال بعد امریکہ کسی نہ کسی ملک میں گھس جاتا ہے. کیوں؟ بڑی آرمی ہے اس کی. اچھا، دوسری طرح کی وہ ہوتے ہیں جو کہ سب لڑتے ہیں، سوسائٹی لڑتی ہے. مسلمانوں میں اسٹینڈنگ آرمی تھوڑی تھی، سب لڑتے تھے، سب لڑتے تھے. لہذا وہ بنیادی طور پر سولجر نہیں، بنیادی طور پر کوئی وہ ہوتا تھا، کسان ہوتا تھا، کوئی تاجر ہوتا تھا، کوئی کچھ ہوتا تھا. یہ پروفیشنلی وہ لڑنے والے تھوڑی تھے، مرسنریز نہیں ہوتے تھے وہ. لہذا جب وہ علاقوں میں گھستے تھے تو دے ڈونٹ بیہیو لائک سولجرز، دے بیہیو لائک آرڈنری ہیومن بینگس. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ کنورٹ ہو جاتے تھے بہت بڑی طرح. جب آپ نے بنائی اسٹینڈنگ آرمیز تو کنورژن رک گئے آپ کے. پٹھان جب بھی نیچے آتے ہیں، آپ پوری سب کانٹیننٹ تاریخ دیکھ لیں، مسلمان ہوتے ہیں لوگ. جب بھی کوئی پٹھان اوپر سے نیچے آیا، چاہے شہاب الدین محمد غوری آیا ہو یا احمد شاہ ابدالی آیا ہو یا جو ہے خلجیز آئے ہوں یا یہ آئے ہوں کیا کہتے ہیں شیر شاہ سوری وغیرہ، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ دے ڈونٹ ہیو اسٹینڈنگ آرمی. وہ پروفیشنل آرمیز نہیں ہوتی تھی، وہ عام لوگ ہوتے تھے جو لڑنے آتے تھے. لہذا جب وہ گھستے تھے شہروں کے اندر، دے بہیو لائک آرڈنری پیپل. جب مغلوں کے پاس تھی اسٹینڈنگ آرمیز تھی، وہ ہوتے ہی سولجر تھے لڑنے کے لیے. لہذا جب وہ علاقوں میں گھستے تھے مار پٹائی کرتے تھے. مسلمانوں کے علاقے میں گھستے تھے تب بھی مارتے تھے. مغلوں کی پٹھانوں سے لڑائی تھی، پورے پورے علاقے صاف کر دیتے تھے. لیکن پٹھان جب گھستے تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے، کنورٹ ہو جاتے تھے لوگ. آپ کو پتا ہے راجپوت پٹھانوں کے ہاتھ میں زیادہ کنورٹ ہوئے بنسبت مغلوں کے. حالانکہ مغلوں نے شادیاں تک کی ان کے خاندانوں میں، لیکن پٹھانوں کے ہاتھ میں زیادہ، شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھ میں زیادہ پٹھان مغل جو ہیں وہ گکھڑز اور یہ راجپوت کنورٹ ہوئے، جنہوں نے مارا ہے ان کو آ کے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو میکینزم ہے سوسائٹیز کے، وہ
اس کو ہم پرابلمٹائز نہیں کرتے کہ بھائی کیسی آرمی کیسی ہونی چاہیے, سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے, ان چیزوں کو ہم فیس ویلیو کے طور پہ لے لیتے ہیں جیسے یہ کوئی نان کنٹیسٹیبل ہے. کنٹیسٹیبل ان کو بھی کنٹیسٹ کیا جانا چاہیے آپ. لیکن پوری دنیا کی آرمیز میں اگر ریپیٹیشن ہوگا تو وار اسٹریٹجیز میں بھی ریپیٹیشن آ جائے گا, اور اس ریپیٹیشن کی بنیاد پہ ایک ہی طرح کی آرمی کی ہیگمنی اسٹیبلش ہو جائے گی. یعنی کہ دوسری آرمیز یہ تصور ہی نہیں کریں گی کہ ہم لڑیں ان سے. کیوں؟ کیونکہ سیٹ پیٹرن ہے, آلریڈی ڈیٹرمنٹ پیٹرن. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہر جو وار مشینری ہوتی تھی اس کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی تھی, ڈفرینٹلی لڑتے تھے وہ. اور جنگوں کا پہلا اصول ہی یہ ہوتا تھا سرپرائز. سرپرائز سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے میدان جنگ کے اندر, کہ آپ سامنے والے کو سرپرائز کرو. تو مسلمانوں کی جو سکسیس تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسٹینڈنگ آرمی نہیں رکھتے تھے, اور وہ جس طرح سے کنونشنلی لڑا جاتا ہے اس طرح وہ لڑتے ہی نہیں تھا. انکنونشنل وار لڑتے تھے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی تلواریں, ان کے اوپر کپڑے کی دھجیاں باندھ کے آتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. پرشینز جب پرشینز نے دیکھا نا ان کو, تو یہ تلواروں کے دستوں کے اوپر کپڑا باندھ رہے تھے. پرشینز نے کہا کہ تم اس حالت میں ہم سے لڑنے کے لیے آؤ, تم لوگ جرت, یہ دھجیاں باندھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنی تلواروں کو, ان چھوٹی چھوٹی تلواروں سے تم لڑنے آؤ, تم شرم نہیں آتی, اور تم اپنی اوقات بھول گئے. میدان میں فیصلہ کر لیں گے. تو اس نے کہا چلو ان کی حیثیت کے مطابق ان کو گفٹ دو. تو انہوں نے کہا بھائی ان کی حیثیت کیا ہے, تو بالکل ہی بھکاری ہیں یہ لوگ. تو اس نے کہا مٹی ٹوکرے میں ڈال کے دے دی. تو قاقا جو تھے وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی, شکریہ, بڑی مہربانی, یہ روح فنا ہوگی اس کو, میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹی دے دی. تو یہ انٹیلیجنس آف مائنڈ جو ہے اسٹریٹجیز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ جس طرح صفیں باندھتی تھی اس طرح باندھتے ہی نہیں تھے صفیں. اب تو آپ دیکھیں کہ آپ یہیں پہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آرمی ہوگی اس کی فرنٹ لائن کیسی ہوگی, سیکنڈ لائن کیسی ہوگی, مین لائن کیسی ہوگی, سپلائی کیسے آئے گی. ایوری تھنگ از پریڈکٹیبل, ریپیٹیشن نہیں ہے اس میں. اور مار کس پہ پڑی؟ ابھی پوری دنیا کو مار پڑی نا افغانستان میں. کیوں؟ انکنوینشنل وار. پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کیسے لڑ رہے ہیں. وہ کنوینشنلی لڑتے ہی نہیں. اگر وہ کنوینشنلی لڑ ہی نہیں رہے تو پوری دنیا کی آرمیز تھی نا ان کے ساتھ, شکست کھا گئی نا ان کے ساتھ. کمبوڈینز کے ساتھ بھی انکنوینشنل وار لڑی, شکست کھا گئے. تو اگر آپ کنوینشنل پلین پہ چلو گے تو آپ پریڈکٹیبل ہو گے نا بھائی. تو آرمیز کے اندر بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے. لیکن مطلب طالبان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی آرمی کوئی ایک سیٹ پیٹرن سے تھوڑی ہے. یہ جو نیشن اسٹیٹس کی جو آرمی ہے یہ تو ساری کی ساری جو ہے مطلب امریکہ یا جو مطلب برطانیہ کا جو پروٹوکول ہے اس کے تحت یہ ڈیزائن ہوئی. لہٰذا ان کو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لڑیں گے, کس طرح لڑیں گے. اسلحہ بھی وہیں سے آتا ہے, اسلحہ بھی ہوگا, ٹیکنالوجی وہی ہوتی ہے, کریڈیبلٹی بھی صحیح نہیں ہوتی. بالکل. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ان کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انکنوینشنل وار اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور وہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوگی زیادہ. یہ آپ کو بتا دوں زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوگی. یہ جو فوجیں مطلب یہ جو نیشنل آرمیز ہیں وہ لڑنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی. یہ تو کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ سوسائٹی کے دفاع کے لیے. ان کا کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف. امریکہ روس کو قرضہ دے رہا ہے, روس چین کو قرضہ دے رہا ہے, وہ انڈیا کو قرضہ دے رہا ہے, وہ سعودی عرب کو دے رہا ہے. تو کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ یونان نے ایران کو, ایران نے روم کو قرضے دیے, ظاہر کو خلاف ہی نہیں کوئی. بنیادی طور پر تو ایک ہی آرڈر کے لیے سب کے سب تیار ہوئے ہیں. لہٰذا ایک ہی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ایک ہی جو ہے پیٹرن ہے. مطلب ان کو ضرورت کیا ہے ڈفرینس کی, جب پوری سوسائٹی کیپٹلسٹ ہے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک, اور سب کیپٹلسٹ آرڈر کے لیے جو ہے پیدا کیے گئے, تو ڈفرینس کی ضرورت کیا ہے. وہاں تو ریپیٹیشن ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے, ریپیٹیشن. اور ریپیٹیشن ہے, آپ دیکھ لیجیے ریپیٹیشن. زیادہ تر جو لڑائیاں ہوئی ہیں دنیا میں سوسائٹیز اور آرمیز کے بیچ میں, آرمیز اور آرمیز کے بیچ میں نہیں ہوئی.
کمبوڈیا جو تھا وہ تو جو ریاست تھی وہ تو کولیپس کر گئی, تو سویلینس نے لڑی نا بعد میں کمبوڈین وار. تو انقلاب جو لے کے آئے تھے وہ تو سویلینس تھے, تو وہ انقلابی تھے وہ تو انہوں نے لڑا. اسی طریقے سے ریڈ آرمی اور وائٹ آرمی کی جو لڑائی ہوئی اس میں جو یورو فائلز تھے اور رشین فائلز تھے ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے, سوسائٹی کی لڑائی تھی. سول وار امریکہ کی اس کے اندر بھی کنوینشنل اور ان کنوینشنل آرمی تھی, یعنی کہ برطانیہ جو تھی اس کے مقابلے پہ امریکن سویلینس جو تھے وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے شکست دی ان کو. تو دنیا میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ تو آرگنائزڈ آرمیز اور سوسائٹیز کے بیچ میں ہوئی ہیں, اسٹیٹس کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں. ہاں جرمن فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ وہ ہوئی ہے جنگیں, لیکن وہ ورلڈ آرڈر کے ڈٹرمنیشن کا تھا. اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے نتیجے میں سبھی مارے جاتے ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرمیز کو آرمیز سے بچانا چاہیے لڑنے کو. لیکن میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر جگہ پہ ریپیٹیشن ہے, ریپیٹیشن آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دے گا. کوشچن یہ ہے کہ ریپیٹیشن فار واٹ, میں کیوں ریپیٹ کروں, میں کس لیے ریپیٹ کروں, یہ ہے بنیادی سوال جس کو ہم نیکسٹ آتے ہیں. یہ جو پاکستان میں دہلی ہوتی تھی اس کا تصور بھی جو ہوتا تھا جو لگانا جو قوم الگ ہے اور یہ ڈفرینس, یہ بھی اسی کانٹیکٹ میں دیکھا جائے گا. نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ڈفرینس کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی, لیکن اس زمانے کا ڈسکورس ہی یہ تھا, یعنی کہ نیشن اسٹیٹ ایمرج ہو رہی تھی نا, نیشن اسٹیٹس ایمرج ہو رہی تھی, پوری دنیا میں نیشن اسٹیٹ ایمرج ہوئی ہیں. جس طرح سے انگریزوں نے اور فرینچ نے بیٹھ کر نقشہ لیا اور نقشہ لینے کے بعد کہا یہ ہے جارڈن, تو جارڈن قوم بن گئی تھی. یہ ہے عراق, عراقی قوم وجود میں آ گئی. یہ ہے پیلسٹین, پیلسٹینین قوم وجود میں آ گئی. یہ ہے چیکوسلواکیا, چیکوسلواکیا وجود میں. تو مطلب یہ کہ جس طرح میں اس کے اوپر کاغذ پہ لائنیں کھینچ رہا ہوں اس طرح قومیں کیسے بن رہی ہیں. تو پاکستان اکیلا تھوڑی بنا ہے, پاکستان یہ ہم لوگوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. 92 اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں, 92 اسٹیٹس. ہاں یہ اور بات ہے کہ مختلف بنیادیں ڈفرینٹ ہیں اس کی, کہ اسلام کے نام پہ بنی پاکستانی ریاست. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں تھے اور ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر ایک ساتھ رہے تو اس میں کانفلکٹ زیادہ ہوگا اور گلوبل کیپٹل کا انٹرسٹ تھریٹن ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو اس طرح کر دیں. تو آپ نے اسلام کے نام پہ بنا لیا ملک. لیکن کیا پاکستان اور انڈیا دونوں جو ملک بنے انہوں نے کیپٹل کے انٹرسٹ کو تھریٹن کیا ہے کہ نہیں؟ انڈیا کی جو ایوریج گروتھ ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں وہ تقریباً 11% ہے, ایوریج 11%, اور ایک عام انڈین کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے 9% گرا ہے, 9% گر گیا. یعنی کہ 10 سال پہلے جو ہمیں انڈین کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا ایک عام انڈین کا وہ گرا ہے, اور سرمایہ انہوں نے بہت جمع کیا. اب یہ اور بات ہے کہ اسی معاشرے کے اندر لوگ جو ہے بھنگی اور چمار اور دھیڑ اور رکشہ چلانے والا وہ اس پہ تالیاں پیٹ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی نے $1 ارب کا گھر بنایا. تو اس کا مطلب ہے سسٹم نے اس کو انسان بنا دیا نا, ڈسپلن میں. یعنی کہ ایک انڈین اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ $1 ارب کا گھر بنایا اور خود رکشے پہ بیٹھا ہوا ہے, پکوڑے کھا رہا ہے. ابے تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے بھائی, اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ $1 ارب کا مطلب ہے 60 ارب روپے انڈین. 60 ارب روپے کا گھر بنایا ہے ایک آدمی نے 3 انسانوں کے لیے, ایک ایسے ملک میں جس میں 12 کروڑ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم انڈیا ترقی کر رہا ہے. انڈیا کے بڑے بڑے گراؤنڈ اور انڈیا کے بڑے بڑے اسکائی اسکیپرز دکھا رہے ہیں, اور فلموں کے اندر وہ وہاں پر شوٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں انڈیا کتنی ترقی کر رہا ہے اور پرسکون ہو رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسپلن آف دا کیپٹل نے اس کو انسان بنا دیا ہے. ابھی جو انڈیا نے جو فوڈ سیکورٹی اسکیم انٹروڈیوس کی ہے, مطلب 80% انڈینس کے لیے اتنی غربت ہے,
सब्सिडाइज फूड जो दिया है दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। वरना भूखे, अगर भूखे रहे तो सरमाया का क्या होगा? उनको जिंदा तो रखो ना, कि वो जिंदा तो रह सकें। अगर वो सब मर गए तो क्या होगा? तो उनको जिंदा रखना। पाकिस्तानी कंसीव नहीं कर सकते इंडियन गुर्बत को, मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी तसव्वुर नहीं कर सकता इंडिया में जो गुर्बत की हालत है। उसके बावजूद इंडियन इतने सख्त नेशनलिस्ट हैं कि आप बता नहीं सकते। मुसलमान तक जो है वो इंडिया इंडिया करते रहते, मुसलमान जो आपको टीवी पाकिस्तान में पता चलता है ना कि इंडियन जो है मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ये करते हैं। आप इंडियन मुसलमानों से मिलकर देखें, मुसलमान इंडियन नेशनलिज्म और इंडिया ये और इंडिया वो और हमने ये कर लिया, हमारी क्रिकेट, ये ढकोसला है ना, सिखा दिया ना उनको। अबे भाई तुम तो बैठे हुए हो धारीदार पजामा पहन के, फटी हुई बनियान पहन के, तुम्हें इससे क्या कि किसी ने 60 अरब रुपए का घर बना दिया। तुम अपनी हालत तो देख लो, बीड़ियाँ बना रहे हो तुम घर में बैठे हुए बेरोजगार, किस बात पे फख्र कर रहे हो तुम? उम्मीद तो है ना, मतलब हाँ। उम्मीद पैदा कर दी कि तुम भी कभी ऐसे हो सकते हो। क्या और वो उसके लिए मुझे कह रहा है क्या आइडिया- पाकिस्तान में किसी ने बनाया? मैंने कहा भाई पाकिस्तान में नहीं बनाया तो अच्छी बात है ना, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है ना ये, कि एक आदमी 60 अरब रुपए का घर बना ले 3 आदमियों के लिए, एक ऐसे माशरे में जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं। करोड़ों बच्चे भूखे रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर रात को, करोड़ों रोड के ऊपर, हजारों फैमिलीज हैं जो पूरी हल्का इससे उनसे बात कर रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो हैं वो फुटपाथ पे रहते हैं, रहते ही फुटपाथ पे, रहते ही फुटपाथ, यू नो। तो आप जो है उसके ऊपर फख्र कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी इस रिपीटेशन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? इस रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्वेश्चन क्यों नहीं किया? इस रिपीटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स को आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? तो इसका मतलब आप लॉपसाइडेड है आपका। आइडियलाइज होकर कर दिया ना कि मतलब वो जो लाइफ पैटर्न है वो उन सब के लिए आइडियलाइज होगा कि ये है तो यही आइडियल वो कि अचीवेबल नहीं है, लेकिन एफर्ट तो हो सकती है इसकी। हाँ तो इसका मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिस्टम ठीक है। ठीक है। और इसमें जो बेचारे इक्के दुक्के कामयाब हो जाते हैं ना, उनको सारी दुनिया के सामने ला ला के दिखाते रहते हैं कि मैं जो है ठेला लगाता था, फिर ठेला लगा के फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अब मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। तो उसमें कैपिटलिज्म में कामयाब लोग हमेशा कम और नाकाम लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अब सिस्टमैटिक जो नाकामी होती है उसे इंडिविजुअल की नाकामी के तौर पे पेश किया जाता है, और जो सिस्टम की अंदर कोई कामयाब हो जाता है उसको सिस्टम की कामयाबी के तौर पे पेश किया जाता है, समझे? और उसके मद्दे मुकाबिल माशरों के अंदर अगर कोई नाकाम होता है तो उसे सिस्टम की नाकामी के तौर पे पेश किया जाता है, और उसमें कोई अगर कामयाब हो जाता है तो उसके इंडिविजुअल एफर्ट को पेश किया जाता है। और ये हमारा इंटेलिजेंशिया करता है इसे। आपको पता चली गया, बिलियंस ऑफ डॉलर इनको मिल रहे हैं, खा रहे हैं ये लोग, मजे कर रहे हैं, पैसे लेते हैं, इंटेलिजेंशिया पैसे लेती है, रूलिंग एलीट पैसे लेती है, मीडिया पैसे लेता है, सब पैसे लेते हैं। जो बिकना चाहेगा बिकेगा। सवाल ये आप अपनी कीमत क्या लगाते हो? ऑल विच इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू वाटर। आप बेचने वाले बनो, हर चीज़ बिकेगी, ख्वाब बिकेंगे, ख्याल बिकेगा, अल्फाज बिकेंगे, ज़बान बिकेगी, आवाज़ बिकेगी, आपका रवैया बिकेगा, आपका अंदाज बिकेगा, आपका जिस्म बिकेगा, आपकी मुस्कुराहट बिकेगी, सब बिकेगा। आप बेचने वाले बनो, समझे? तो ये है, और वो रिपीटेटिवली हो रहा है, एक मॉडल के बाद दूसरी मॉडल, एक एंकर पर्सन के बाद दूसरा एंकर पर्सन। आपको पता है बास जो चैनल्स हैं, बास चैनल्स खुद अपने एंकर पर्सन की वीकनेसेस जमा करके रखते हैं, पता है बात आपको?
ہے اور اس سے اس کی انکم کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں. فرض کیا اگر پھڈا ہو گیا وہ دوسری جگہ پہ جانے والا ہے تو اس چینل کو دے دیتے ہیں کہ اس کا پیسے کم کر دو. اگر آپ گندے ہو گئے ایک چینل کے اوپر, اب اس چینل سے آپ کام نہیں کر رہے لیکن آپ کو پتہ ہے تیز بندہ ہے کہیں نہ کہیں تو گھس ہی جائے گا, تو اس چینل سے معاہدہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی تنخواہ جو ہے نا اتنی نہیں ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے. بولے نہیں, وہ پھر کیسے ہے یہ دیکھ لو بھائی اس کے کارنامے, ننے کے کارنامے دکھا دیتے ہیں, ننے کے کارنامے دے کے ننے کو سیدھا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر جو لوگ ہیں وہ سب بھی تو فرینڈ ہیں نا, ان کے بھی تو میوچول انٹرسٹ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, مارکیٹ کے بھی جو اوپر ہائی اپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ بھی تو اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ اوور لیپ نہیں کر رہے ہوتے, وہ اینٹاگنسٹک ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, ابھی یہیں پہ روک دیتے ہیں اس کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہفتے سے 2 بجے 2 بجے میں میرے ختم ہوتی ہے وہاں پہ کلاس.